رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، 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 عرفان اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں نکما پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ بہت ہی عالی شان ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارا، جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا، بے شک کافر نجات نہیں پائیں گے۔ اور کہو اے میرے رب معاف کر اور رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان، جی ٹی وی کی خصوصی رمضان نشریات، اور یہ اس وقت افطار کی نشریات کا سلسلہ ہے۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی، میرے ساتھ موجود ہیں نصرت حارث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان المبارک میں 5 خصوصیات دی گئی ہیں جو پہلے کسی بھی امت کے حصے میں نہیں آئیں۔ نمبر 1، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ روزے داروں کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ روزہ افطار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو مزین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، میرے نیک بندوں سے عنقریب آزمائش ختم ہوگی اور وہ تیرے اندر داخل ہوں گے۔ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ عام دنوں کی طرح لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اور آخری، رات کے آخری پہر لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، اور وہ پہر، وہ لمحہ ہوتا ہی اتنا خوبصورت ہے، اور اگر آپ کو موقع ملے اور آپ جائیں باہر دیکھیں تو اس میں ایک عجیب سا اطمینان، عجیب سا سکون اور عجیب معطر قسم کا ماحول ہوا ہوتا ہے۔ اور جب ہم یہ تمام باتیں کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، خصوصی طور پہ ہم خدمت خلق کے حوالے سے بہت اپنے پروگرام میں بھی زور دیتے رہے ہیں۔ بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سوشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور اس میں ایک نام بہت ریکگنائزڈ ہے جس کو ہم ہینڈز کے نام سے جانتے ہیں، اور آج ان کے چیف آف سروسز ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد انیس دانش صاحب۔ محمد انیس دانش صاحب 1992 سے اس فیلڈ میں ہیں، سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، اور ان کے کی ایریاز نیٹ ورکنگ ہے، کلائمیٹ چینج ہے، کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے، کیپیسٹی بلڈنگ ہے، انالیسس فار سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے۔ بہت سے ایونٹس پلان کرتے ہیں، مینج کرتے ہیں، اور سوشل ڈیولپمنٹ کو ہی خاص الخاص لے کر چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ابھی ریسنٹ فلڈز آئے تھے اس میں کافی کام کیا گیا تھا، جس پہ آپ سے ہم بات بھی کریں گے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انیس دانش صاحب، یہ خیال اور یہ تصور کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کہاں ہیں اور کیا ہیں اور کس عرصے سے ہیں؟ جیسے کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ ہینڈس بنیادی طور پہ جب یہ بنی ہے آج سے 43 سال پہلے، تو ہمارا فوکس ماں اور بچہ ہی تھا، اور یہ بنانے والوں میں ڈاکٹر غفار بلو جو ماہر بچوں کے امراض کے ماہر ہیں، ان کے دل میں یہ درد تھا، تو ان کے ساتھ جو ان کے شاگرد تھے اس وقت، جو اسٹوڈنٹس تھے، ان کے ساتھ مل کے یہ ہم نے 79 پرابلی اس کو اسٹیبلش کیا تھا۔ اور جیسے جیسے ہم آگے پڑھے تو ہمیں یہ لگا کہ صحت تو ایک چھوٹا سا مسئلہ نظر آتا ہے، صحت کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے مسائل بھی ہیں، تو پھر ہینڈس آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے اس نہج پہ پہنچا کہ معاشرے میں موجود تمام مسائل جن کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے ان کو ہی دیکھنا پڑے گا، تو خالی ہیلتھ کو نہیں باقی شعبوں کو بھی ہم لیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں تعلیم، صحت، روزگار، اور پھر اسپیشلی جو آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیزاسٹر کہہ رہے ہیں بار بار، جو قدرتی آفات ہیں، یہ اب ہمارا ریگولر فیچر ہے، اب ہم ان سے بچ نہیں سکتے، تو ہمیں ان کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے۔ تو ہم نے اس پہ بھی توجہ دی کہ کس طرح سے لوگوں کو اس قابل کیا جائے تو آنے والی جو آفات ہیں
ان سے ہم کس طرح سے نمٹے، کیونکہ اب رہنا ان کے ساتھ ہے. اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو پھر ہم مصیبت میں رہیں گے. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو سیلاب تھا 2022 کا، یہ سیلاب نہیں تھا، انسانی المیہ تھا. کچھ ویڈیوز میں آپ کو میں نے بتایا. صحیح فرما رہے لیکن مسئلہ اس میں یہاں پر یہ آ رہا ہے نا کہ کیا ہم سب اتنے سینسیٹائز، اتنے درد مند ہیں کہ ہم ان کی مدد کر سکیں؟ یقیناً ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج اتنی مشکلات کے باوجود بھی ہم کسی حد تک اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مل کے کام کریں اور آگے بڑھیں، تاکہ یہ لوگ جن لوگوں کا ہم پر احسان ہے، مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں جی اور ان کی وجہ سے ہمیں ساری چیزیں شہر کے رہنے والوں کو سپورٹ ملتی ہے. تو اگر ہم کچھ چیزیں اپنے سے پسند انداز کر کے ان کے ساتھ مل کے بیٹھیں اور کام کریں، معاشرہ ایسے ہی بنتا ہے تو ہم بہتر طریقے سے ان کو سرو کر سکیں گے. اور اس میں قرآن کا حکم بھی ہے کہ تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اور تعاون نہیں کرو برائی کے کاموں میں. تو یہ تعاون کرنے والے ہاتھ ہیں، آپ بھی ان ہاتھوں کو تھام لیں اور ان کے ساتھ مل کر معاونت کریں. معاشرے میں خیر کی ایک اچھا پیغام انیس صاحب دے رہے تھے. جب تعاون کی بات آئی اور نیکی کی بات آئی، اور یہ ایک ایسا سلسلہ جس کو ہم رحمت کہتے ہیں، مہینہ بھی رحمت کا ہے، ہم امتی بھی رحمت للعالمین کے ہیں، اور ہماری ذات کو بھی سراپا رحمت ہونا چاہیے لوگوں کے لیے کم سے کم. جب ذکر آیا رحمت للعالمین کا تو میں سمیع اللہ حسینی کی طرف آنا چاہتا ہوں اور بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کا اظہار چاہتا ہوں آپ کی زبانی اور ہمارے ارادوں کے ذریعے. سچ فرمایا گیا ہے کہ ہیں وہ لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں کام جو دوسروں کا کام کرنے سے آپ کے اندر کو بھی ایک پرورش ملتی ہے، شعور ملتا ہے، اور یہی انسان کی نشو و نما اور اس کی خوراک ہے. آج ہمارے درمیان ہینڈز والے بیٹھے ہیں اور محمد انیس دانش صاحب سے گفتگو چل رہی ہے. سیلاب جو 2022 میں آیا انتہائی تباہ کن تھا، اور آپ نے اس کو وضاحت کے ساتھ بتا بھی دیا. ہینڈز نے اس وقت کیا کیا اور اب تک لوگ متاثر ہیں، یعنی بحالی کا کام یقیناً پورا نہیں ہوا ہے. اس سلسلے میں اس وقت کیا کاوشیں ہیں جو چل رہی ہیں؟ دیکھیے، ہینڈس کے بارے میں تھوڑا سا اور بتاتا چلوں کہ ہینڈس ایک پروفیشنل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے، اور اس کا جو دائرہ کار کام کرنے کا پورے پاکستان میں ہے. اور یہ جو سیلاب کی تباہی ہے پورے پاکستان میں تھی، لیکن کیونکہ سندھ زیادہ متاثر ہوا ہے تو زیادہ فوکس ہم نے سندھ پہ ہی کیا ہے. تقریباً 6 ارب روپے کا ہم نے تخمینہ لگایا تھا کہ ہم سیلاب کے لیے ہی اس پہ کام کریں گے، ری اپڈیٹ کریں گے. تقریباً ہم نے کوئی 30 ملین کے قریب لوگوں کو ہم نے اس بینیفٹ دینے کی کوشش کیا. اور جو ہمارا اوور آل ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ تھا وہ 4 ارب روپے کا تھا. تو ٹوٹل ہم اس سال 10 ارب روپے کا خرچہ کر رہے ہیں ان سارے کاموں کے لیے، تاکہ لوگوں کو ریلیف دے سکیں. اچھا، کیونکہ سندھ میں زیادہ تباہی تھی تو ہمارا سارا فوکس سندھ میں رہا، اور سندھ میں یہ ایریا خیرپور ہو گیا، دادو، پنڈاتن شاہ ہو گیا. ان ایریاز میں جو مسائل تھے نا، جب میں خود بھی گیا اور ہماری ٹیم بھی گئی تو میں شاید یہاں بیان نہیں کر سکتا اس چیز کو کہ لوگوں کی جو ریئیکشن تھا وہ اس طرح کا تھا کہ زمین پہ شاید اللہ کے بعد جو لوگ ہیں نا وہ آپ لوگ آئے، ہم تک پہنچے، ہماری مدد کی. اب بچے بچیاں خواتین کا جو مسئلے ہیں نا وہ ہم شاید یہاں بیان ہی نہیں کر سکتے. تو ہینڈس سے پوری کوشش کی کہ وہ ان کے ساتھ ملے، ان کے ساتھ کام کریں. اچھا، ہینڈس کا ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہینڈس ان علاقوں میں کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں، تو وہاں لوگ ہینڈس کو جانتے ہیں. جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہو تو پہلی نگاہ ان کی ہینڈس کی طرف پڑتی ہے. اور ہینڈس نے یہ کیا ہے کہ اپنے اس تمام تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ہر سال اپنے بجٹ میں ایک خاطر کا اماؤنٹ رکھتے ہیں، رقم رکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی مصیبت آ جائے ہمارے پر تو ہم اسے انتظار کیے بغیر فوراً اس کو جواب دیں. اس طرح سے ہم نے ڈیزاسٹر اپنے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو ریلیف فراہم کرتے ہیں. اس سے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی زلزلہ خدا نخواستہ آ گیا یا ابھی یہ سیلاب آئے، بارش ہو، ہیٹ ویو کا بھی چل رہا ہے ہوگا، تو ہمارے پاس اپنی فنڈز موجود ہیں. ہم پہلے وہ کام شروع کر دیتے ہیں، بعد میں پھر ہمارے ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پالیسی آپ نے بتایا جو ہینڈس کے پاس موجود ہے، اور یہی بات ہے کہ آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے، پالیسی ہونی چاہیے، تاکہ مشکل کے بعد پھر آپ پریشان نہ ہوں کہ اس کا حل کیا ہے، بلکہ حل آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو. خوب، یہ تو مشکل تھی جو ہم مجموعی طور سے اس کا سامنا کر رہے ہیں، مگر اس وقت 3 لوگ مشکل میں ہیں اور ان کی مشکل کو بڑھانے کے لیے کھڑی ہوئی نصرت حارث، جو سوالات پوچھیں گی اور پھر فیصلہ ہوگا کہ آج کا ونر کون ہے. تو نصرت، آپ کے سوالات کا وقت ہوا چاہتا ہے.
سو مچ. میں تو راہ بہت ہموار کر دیتی ہوں, پھر آگے آتا ہے بزر راؤنڈ, وہاں ایکچولی مشکل شروع ہوتی ہے اور پھر فیصلہ ہوتا ہے. اور جس طرح سے ابھی بات ہو رہی ہے ہینڈس کے حوالے سے مزید بات کریں گے, لیکن کافی عرصے سے, جب سے 2005 کے زلزلے کے وقت سے جو بھی قدرتی آفت آتی رہی, یہی کہا جاتا رہا کہ ایسے گھر بنائیں گے جو ارتھ کویک پروف ہوں یا فلڈ پروف ہوں. اب یہ فلڈ پروف گھر بن گئے ہیں کہ نہیں بنے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹس یہاں پر موجود ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں شہاب الدین, جن کا تعلق علماء یونیورسٹی سے ہے, امارہ طارق جو کہ کراچی یونیورسٹی سے ہیں, اور عاشر خان بھی کراچی یونیورسٹی سے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, آل سیٹ آل ریڈی. دو کنٹیسٹنٹس تو ایسے ہیں جو پہلے بھی پارٹیسپیٹ اس طرح کرتے رہے ہیں. جو شہاب الدین ہے, آج وہ پہلی دفعہ ان کا یہ ایکسپیرینس ہونے جا رہا ہے, اور پہلی ہی ٹیم آپ ہیں اور پہلا ہی سوال آپ سے ہے. ریڈی ہیں؟ ڈن ہے, جو ہو جائے. ریڈی. چلیں جی, پہلا سوال آپ سے ہے, رقبے کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی مسلم مملکت کون سی ہے؟ آپشنز ہے افغانستان, قازقستان, ایران یا عراق. ایران. قازقستان اس کا صحیح جواب ہے. کوئی بات نہیں. نیکسٹ سوال غور سے سنیے. آل انڈیا مسلم لیگ کس سن میں قائم ہوئی تھی؟ اب پتہ چلے گا پاکستان سٹڈیز کیسی پڑھی تھی تم لوگوں نے. 1947, 1857, 2002 یا 1906. 1906. یس بالکل صحیح, 1906. اور 1906 1916 لکھنؤ پیکٹ بھی ہے. یہ ساری ڈیٹس اس طرح سے یاد رہتی ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ کے کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ, مدینہ, قاہرہ یا کوفہ؟ قاہرہ. کوفہ اس کا صحیح جواب ہے. کوئی بات نہیں, بزر راؤنڈ میں جو ہے جیتنے والے ہار جاتے ہیں, ہارنے والے جیت جاتے ہیں, تو بزر راؤنڈ کے لیے آپ آل سیٹ رہیے. نیکسٹ ہم آ گئے ہمارا آپ کی جانب. پہلا سوال آپ سے ہے, انڈونیشیا کے پہلے صدر کون تھے؟ مہاتیر محمد, ڈاکٹر عبد الکلام, ڈاکٹر سویکارنو یا پھر بل کلنٹن؟ مہاتیر ہو گیا محمد, بچہ. ڈاکٹر عبد الکلام, ڈاکٹر سویکارنو یا بل کلنٹن؟ سلیپنگ موڈ میں چلی گئی ہوں. مہاتیر محمد. جواب غلط ہے. نیکسٹ ہم آتے ہیں ڈاکٹر سویکارنو. نیکسٹ سوال آپ سے ہے, خلا میں جانے والی پہلی مسلم سیاح خاتون انوشے انصاری کا تعلق کس ملک سے ہے؟ پاکستان, بھارت, قازقستان یا برطانیہ؟ جلدی جلدی جلدی. پاکستان. نہیں, قازقستان. آج قازقستان کے بڑے سوال آتے ہیں بھائی, اور پتہ چل رہا ہے لوگوں کو پسند آ گیا قازقستان کے حوالے سے بھی. آخری سوال آپ سے ہے, عشرہ مبشرہ میں شامل ان صحابی کا نام بتائیے جنہیں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیاض کا لقب عطا ہوا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عنہ؟ طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ. بالکل صحیح جواب. اب آپ کی طرف آ جاتے ہیں ٹیم سی. سیٹ آل ریڈی؟ یس. فرسٹ آپ سے سوال ہے, عرب لیگ کب قائم ہوئی تھی؟ اس کے آپشنز ہیں 23 مارچ 1940, 14 اگست 1947, 15 اگست 1947 یا 22 مارچ 1945. 1940. آپشن نمبر ڈی 1945. آپشن نمبر ڈی جو لاسٹ والا 22 مارچ 1945 بالکل صحیح جواب. نیکسٹ آپ سے سوال ہے, قرآن مجید کے کتنے پارے ایسے ہیں جن میں ایک سے زیادہ سجدہ تلاوت ہے؟ 2, 3, 5 یا 10؟ 2 پارے. بالکل صحیح جواب. کیا بات ہے بھائی. لاسٹ سوال آپ سے ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کس قبیلے کے سردار کی صاحبزادی تھیں؟ سوال ریپیٹ کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کس قبیلے کی سردار کی صاحبزادی تھیں؟ بنو قریش, بنو زہرا, بنو اسد یا بنو تمیم؟ جی آپشنز بتائیے. آپشنز دوبارہ بتاؤں؟ خیر ہے, افطار ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں. روزہ تو نہیں محسوس ہو رہا کچھ؟ نہیں بس آپشن سمجھ نہیں آ رہا.
اچھا ویسے آج کل روزے کے اعتبار سے ایک نیا فارمولا ہے, چلو آپ سب بھی ہیں, سب سن لیں کیونکہ افطار کے وقت ہوتا ہے اور افطار سے پہلے تھوڑی سی یہ کیفیت ہونے لگتی ہے. آج کل بڑا ایک فارمولا ہے جو میں نے اپنایا ہوا ہے کہ افطار کرنے کے تھوڑی دیر بعد ایکسٹرا اسپرائٹ لیمن منٹ ہے, اس کو آپ نوش فرمائیے, اس سے آپ ٹھنڈا ٹھار فیل کریں گے, ٹھنڈ پروگرام ہو جائے گا, تھوڑا مزہ آئے گا اور جو ابھی کیفیت ہے نا وہ بیلنس ہو جائے گی. سو آپ کریں گے, آج ٹرائی کر کے دیکھیے گا, ٹھیک ہے؟ ہاں جی, تو بنو قریش, بنو زہرا, بنو اسد یا بنو تمیم؟ بنو تمیم. بنو زہرا. اور ود دیٹ ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی جانب, اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے, بزر راؤنڈ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اویس ربانی صاحب, عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انیس دانش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فرام ہینڈز, اور ایک ایسی آرگنائزیشن جنہوں نے اس بار میں نے سنا ہے کہ فلڈ پروف گھر بھی بنائے ہیں, یعنی سیلاب آئے تو گھر متاثر نہیں ہوں گے, گھر نہیں گریں گے. کیا یہ سچ ہے انیس صاحب؟ جی بالکل سچ ہے. پاکستان میں سیلابوں کا سلسلہ تو بہت پرانا ہے. 2010 اور 11 میں جب ہم نے یہ آفت دیکھی تو پھر ہم نے یہ بات کوشش کی کہ بھئی لوگوں کے گھر تباہ کیوں ہو جاتے ہیں, وہ کاز کیا ہیں, وہ مسائل کیا ہیں. اس پہ جب ہم نے کافی ریسرچ کی مختلف آرگنائزیشن میں بیٹھ کے, تو یہ کچھ ڈیزائن ہم نے ایسے بنائے اور کچھ مٹیریل کو کمپوزیشن اس طرح سے کی جس سے ہمیں پتہ چلا کہ بھئی اگر یہ مٹیریل استعمال کریں تو وہ بہتر ہوں گے. مثال کے طور پہ جو 2010 اور 11 کے بعد جو ہم نے گھر بنائے تھے وہ اس سیلاب میں بچے. اچھا جی, ان کی اب ہم خود بھی جب ہم نے جا کے اس کو ریویو کیا, چیک کیا, پتہ چلا ایریاز میں سے تھے ویسے دادو کے ایریاز میں ہی ہیں اچھا, اور پورے سندھ میں پہلے میں, لیکن کچھ تصویریں ہمارے پاس دادو کی ہیں, کچھ ہٹا کی ہیں, اس طرح کی تصویریں موجود ہیں, تصاویر ہیں ہمارے پاس. جب ہم نے کہا کہ بچے کیسے, جو وہ ہم نے اس کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ کچھ پرنسپل تھے گھر بنانے کے. مثال کے طور پہ آپ زمین سے کوئی 2 سے 2.5 فٹ اونچا کر کے گھر بنائیں. گھر بناتے وقت جو مسالہ یا جو مٹیریل استعمال ہو رہا ہے اس میں آپ چونے کا آمیزش کریں, خاص ریشو کے ساتھ چونا, بھوسا, لوکل کی مٹی ہے وہ, اور پھر وہ جو لوکل میسنس بنا رہے ہیں ان کی تربیت کی جائے تاکہ وہ صحیح طرح سے مٹی اور گارے اور اینٹوں کا اگر بنا رہے ہیں پکا گھر تو صحیح ترتیب سے بنا سکیں. ادروائز ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو میسنز ہیں, جو گھر بنانے والے لوگ ہیں, وہ اتنے تربیت یافتہ نہیں ہے. اچھا, ہم زمین کے ساتھ ہی گھر بنا لیتے ہیں تو جیسے پانی آتا ہے بارش کا. اچھا, ایک اور بھی بات تھی کہ جب ہم نے جگہ چھتیں ہماری سیدھی ہوا کرتی تھی, پانی بارش کے اوپر پڑا وہیں ٹھہر جاتا تھا. اچھا, گھر مٹی کے بنتے ہیں عام طور پہ ہمارے وہاں, تو اس کی وجہ سے وہ پانی بیٹھ جاتا تھا. پھر ہم نے یہ کہا کہ نہیں, تھوڑا سا آپ اس طرح سلوپ رکھیں, اور سلوپ میں بھی جب دیوار ہے نیچے, اس دیوار سے ہٹا کے تھوڑا سا باہر نکال کے رکھیں چھت کو, تاکہ جب بارش ہو تو وہ پانی دیواروں پہ نہ لگے. تو یہ ماڈل کافی سکسیزفل ہے. اور آج کل اگر ہم اس گھر کو بناتے ہیں, اس ایک روم کہتے ہیں جیسے 1 روم کا, تو تقریباً 1,30,000 روپے کا اس میں خرچہ آتا ہے. اچھا, ایک گھر کا, ایک کمرے کا, ایک کمرے کا. جی, وہ مڈ کا بنتا ہے, مٹی کا بنا ہوا ہوگا, لیکن وہ اس میں چونا بھی ہوگا, ہس بھی ہوگا, اور جو لوکل مٹی ہے وہ استعمال ہوگا. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ آنے والے جو مسائل ہیں, آنے والے سیلاب یا آفات ہیں, اس میں وہ بچ سکتا ہے. صحیح. اور اسی پوائنٹ سے ہم یہ گزارش لوگوں سے کرنا چاہیں گے کہ جو اپنا حصہ ڈالنا چاہے ان گھروں کی تعمیر میں, تو آپ جانتے ہیں ہینڈز کیونکہ بہت پرانی آرگنائزیشن ہے, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں, اپنی سپورٹ بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس وقت ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں پارٹیسپینٹس کی سپورٹ میں, تو میں ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ اویس ربانی صاحب ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں بزر راؤنڈ میں اور کون جیتتا ہے. جی, انہی ہاتھوں سے آپ نے بزر بجانا ہے اور انہی ہاتھوں سے آپ نے خیر کا کام کرنا ہے. ویسے پاکستان میں تو مشہور ہے, کہتے ہیں ہر کام میں ہاتھ نہیں ڈالو, مگر خیر کے کام میں ہاتھ پیچھے نہیں رکھنا ہے آپ نے. سوالات کا سلسلہ ہے جی, آپ تینوں تیار ہیں, آپ نے بزر بجانا ہے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور جس کو بھی یہ آئیڈیا ہو جائے کہ سوال کیا ہے, آپ بزر بجا کے پہلے آ سکتے ہیں. البتہ میں آپشن روک دوں گا. پہلا سوال, تیار ہیں؟ 11ویں ہجری میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن صحابی کو اپنی آخری جنگ کا سپہ سالار مقرر فرمایا تھا؟ آپشن اے حضرت عبداللہ بن زید, آپشن بی اسامہ بن زید, آپشن سی حضرت ابوبکر صدیق, آپشن 4 حضرت زید بن حارث رضوان اللہ تعالی اجمعین. کوئی بزر نہیں بجا؟ اوکے جی, آگے چلتے ہیں. قرآن مجید کا پہلا سجدہ کس سورہ میں ہے؟ آپشن 1, ہاں جی, کس میں؟ سورہ آراف. سورہ آراف. بہت اچھے, بہت خوب, امارہ, شاباش. پاکستان کے پہلے وزیر دفاع کا نام بتائیے. ہاں جی, لیاقت علی خان. وزیر دفاع کا نام لیاقت علی خان. واہ, خوبصورت, شاندار. اگر میرے ہاتھ میں دائیں یعنی میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کس شخصیت نے یہ الفاظ کہے؟ ہاں جی, ابو جہل.
हाँ? तुमने सुना नहीं गौर से, मुझे दुख हुआ इस बात का। ये तारीफ में कहा गया है कि हुजूर आपकी मोहब्बत में, आपकी ताईद में, यानी हुजूर कह रहे हैं चचा से अपने कि अगर ये मुझे एक हाथ में सूरज भी दे दें, एक हाथ में चांद भी दे दें, तब भी मैं बाज नहीं आऊंगा कार रिसालत से। ये किसको कह रहे हैं आप? ये किसको कह रहे हैं? हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब हाँ चलो सवाल खत्म हो गया, टाइम निकल गया। हजरत अबू तालिब, आप पे हमारा सलाम। यौम अरफा जिल हज की किस तारीख को कहा जाता है? जी किसने बजाया? आपने बजाया, बताओ किस तारीख को कहा जाता है? बजाया है तो बताओ ना। 8 जिलहज। बहुत अच्छे, एक बार फिर तुम गलत जवाब देने में कामयाब हो गए। सही जवाब था 9 जिलहज। एक और सवाल, शेर शाह सूरी ने किस मुगल बादशाह को शिकस्त दी थी? ऑप्शन 1 अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी हुमायूं, और है एक और ऑप्शन गयासुद्दीन बलबन। पता ही नहीं है आज, कुछ पढ़ा ही कुछ नहीं है। आ गए वैस रब्बानी से सवाल जवाब करने के लिए, अलिफ लाम मीम तक कहां पहुंचेंगे आप? आगे आ जाओ। मक्का किस तारीख को फतह हुआ था? हाँ भाई सी वाले। 20 रमजान। 20 रमजान 8 हिजरी, बिल्कुल सही जवाब। एक और सवाल, मक्का मदीने की किस समत वाक़े है? ऑप्शन ए मशरिक, बी मगरिब, सी शमाल, और डी है जुनूब। जाओ, अरे ऐसी बजा दो दिल रखने के लिए यार। नहीं बजाया 10 नंबर चले जाएंगे इनके दिल हाँ रखने ये में। बात भी है ना, दिल रखने के चक्कर में इनको फीस बड़ी महंगी देनी पड़ेगी। सऊदी अरब की सरहदें 7 ममालिक से मिली हुई हैं। कितने? 7। इसकी तवील तरीन सरहद किस मुल्क के साथ मिली हुई है? ऑप्शन 1 चीन, बी पाकिस्तान, सी तुर्की, और 4 यमन। कुछ भी नहीं कर रहे हो तुम लोगों को बजाना ही नहीं आता है। आज मैं बजाऊंगा तुम्हारे पास आके, ऐसे जोर से बजाते हैं और सही जवाब बताते हैं यमन। अच्छे कंटेस्टेंट। जी हाँ, 1307 किलोमीटर तवील सरहद है, यानी ये इलाका है सरहदी इलाका। चलें जी, आज तो फिर फैसला हो गया है। आज का जो विनर है उसको बिन एहसान की तरफ से और चेस की तरफ से पहला इनाम जाएगा। दूसरा जो रनर अप है उनको फ्री वाउचर जाएगा, 10 इंच का रेगुलर पिज्जा उनको मिलेगा, ये पिज्जा मैक्स की तरफ से, और ये पाकिस्तान का नंबर 1 पिज्जा ब्रांड है। साथ साथ शफक के तोहफे भी जाएंगे। तो आज नंबर 1 कौन है हमारे पास? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा बाकी, ना बंदा नवाज। आप तो आराम करें, आप पहले रनर वाला प्राइज ले लें मेरे साथ, शफक वाला प्राइज और जीएफएस का प्राइज ले लें, आ जाएं, क्योंकि अब दोनों में फैसला बाकी है। ये लीजिए, ये लीजिए, और एक और चीज, स्माइल इंडस्ट्रीज की तरफ से भी एक तोहफा है आपके लिए, ये लीजिए। इतना सब कुछ क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप हार गए। नहीं आप जीते हैं, आप सीखे हैं ना, या तो आप जीतते हैं या सीखते हैं। चलो जी, आपने जल्दी से, जिसको आंसर आता है वो बजर बजा के फौरन से फैसला कर देगा, ठीक है? बहुत सिंपल है। कायदे आजम की यौम वफात किस? हमारा 11 सितंबर। बिल्कुल सही जवाब, लिहाजा फैसला हो गया। हमारा आज की रनर अप है, आपके लिए भी तोहफा नहीं, हमारा आज फर्स्ट की पोजीशन होल्डर है। आइए आप आइए, जीएफएस का तोहफा लीजिए, शफक का तोहफा लीजिए मुझसे, और खुश रहिए। और साथ में आपको अगर कहते हैं तो मैं इस्माइल इंडस्ट्रीज का तोहफा भी दे देता हूँ। ये लीजिए, बहुत मुबारक हो आपको, वेल डन। और हमारा यहाँ तशरीफ लाइए, आपके लिए बिन एहसान का तोहफा है, शफक का भी तोहफा होना चाहिए था आपके लिए, चेस का तोहफा है। शफक का ये कहना है कि आगाज नई सुबह की। ये चेस का तोहफा आपके लिए बिन एहसान का, और जीएफएस के तोहफे भी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन शाबाश, बहुत अच्छे, वेल डन। नुसरत, कैसा लगा आपको मुकाबला? जी बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये है कि आज शायद महसूस हो रहा था कि थोड़ी सी तैयारी उस तरह की नहीं है जैसे हुआ करती है। और जाते जाते, क्योंकि हमारा सेशन आगे क्लोज हो जाएगा, मुझे कुछ बताया नहीं जा रहा और आप लोगों की कोई आवाज़ मुझे आ नहीं रही। सो कोई ऐसा फ्यूचर प्लान जो आप शेयर करना चाहें विद रिगार्ड टू हैंड्स? जी बिल्कुल, हमने इस सारे आफाज़दा इलाकों में 135 विलेजेस आइडेंटिफाई किए हैं जिन्हें हम मॉडल विलेज बनाने जा रहे हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास एक विलेज जो है तकरीबन 4 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए का बनेगा, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई की सहूलतें मौजूद होंगी, स्कूल होंगे बच्चों के लिए, और इंटरप्राइज़ हम वहाँ शुरू करेंगे बच्चों के साथ। अगर इसमें कोई हेल्प करना चाहे हमारे साथ, जो लोग करें, तो वो हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उसमें आगे चलेंगे। और अगर इतनी बड़ी सताहत नहीं है किसी के पास और वो एक ही कमरे का घर बनाना चाहते हैं, तो उसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, 1,20,000 से 30,000 के दरमियान एक रूम जो है बनता है। किसी गांव में बनाना हो तो वो कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई हमें सपोर्ट करना चाहे किसी ख़ास मकसद के लिए, जिसमें हम लोगों की मदद कर सकें, ख़ासकर रोज़गार के हवाले से, तो हम हाजिर हैं। हमारी वेबसाइट पर जाके वो हमसे रब्ता कर सकता है ताकि वो बेहतर तरीके से कर सकें। हम इस पूरे प्रोसेस में अगर देखें तो हमने कोई तकरीबन
7.25 ملین لوگ بینیفیشری اپروچ کیا ہے. یہ بہت بڑی تعداد ہے, لیکن کیونکہ یہ تباہی اور یہ جو کام ہے بہت بڑا ہے, اس میں ہم سب کو مل کے ہاتھ بٹانا ہوگا, تب ہم جا کے اس قابل ہوں گے. ایک اہم بات کہ اب ہم اس بات کے لیے ضرور تیار ہو جائیں کہ اب ہم جو بھی کام کریں وہ ریزیلینس بیسڈ ہو, یعنی ہم اب آنے والی آفات سے نمٹنے کا طریقہ کار کو سمجھیں اور اس کا مقابلہ کریں اور اس کی تیاری کریں. بغیر تیاری کے پھر ہم خدا نخواستہ اس طرح کے سہانت دوبارہ نہ دیں. بہت خوب جی, اچھا فرمایا آپ نے, صحیح فرمایا. اور آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ آج کی جو ہماری ونر ہے امارا, ان کو پیزا میکس کی طرف سے 10 انچ کا ملا ہے پیزا, اور یہ واؤچر ان کو ملا ہے, یہ جا کے دکھائیں گی اور یہ جا کے لے لیں گے. بہت شکریہ انیس دانش صاحب آپ کا, بہت شکریہ, بہت اچھی گفتگو آپ نے کی. آج خیر کا پروگرام نشر ہوا. ہمیشہ یہ ہوتا ہے مگر جب کوئی ہمارے ساتھ ایسا شخص بیٹھا ہوتا ہے جو اچھے کام کر رہا ہوتا ہے, ہمیں قوت ملتی ہے. نصرت بھی بہت خوش ہوتی ہیں, خوشی میں یہی الوداع کہتی ہیں سب کو. تو نصرت کیا کہیں گے؟ بالکل, ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. جی آخری بات جلدی سے کہہ دیجیے کیونکہ سیشن کلوز ہو رہا ہے. ہم نے تو یہ سنا تھا, یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کسی کو دکھ میں دیکھیں اور اگر آپ میں کچھ ان کو صحیح کرنے کی صلاحیت ہے اور آپ نہ کریں تو آپ نیک نہیں ہو سکتے. اب یہ وقت ہے کہ ہم لوگوں کو دکھ میں دیکھ رہے ہیں, جو کچھ ہمارے پاس ہے جو ہم کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے وہ کریں تاکہ وہ پھر مسکرائیں. اسی لیے ہم نے کہا تھا آؤ پھر سے مسکرائیں. آؤ پھر سے مسکرائیں اور سب مل کے مسکرا سکتے ہیں, اور یہ مسکراہٹیں بانٹی جا سکتی ہیں. ایسی بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں, اور آپ سب کو ہماری سپورٹ, ہمارا فورم اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ. یہاں پر آپ سے اس سیشن کے کلوز ہونے پر میں خدا حافظ کہوں گی. کل آپ سے میری ملاقات ہوگی. عرفان رمضان میں باقی سیگمنٹ سے آپ بخوبی واقف ہیں, وہ ملاحظہ فرمائیے گا آفٹر دا بریک. خوش آمدید. فطرت کا تقاضا ہے کہ دین اور دین والی گفتگو سنی جائے, کی جائے, اس پہ عمل کیا جائے. آج الف لام میم کا بھی خاصہ یہی اور ہمیشہ سے یہی. عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. میں محمد اویس ربانی تہ دل سے اس بات کا احاطہ کیے بیٹھا ہوں کہ آج کے پروگرام میں بھی معرفت کا سفر جاری رہے گا. میں, آپ, علماء کرام اور اس خوبصورت سی بزم جس کا نام ہی عرفان رمضان ہے, انشاءاللہ نتائج پر آئیں گے. آج کا موضوع بھی ہمارا توکل علی اللہ رہے گا. اللہ پہ بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے, کیوں کیا جاتا ہے, کس لیے وہ پکارتا ہے اور کیوں وہ محبت کا اظہار کرتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو توکل کرتے ہیں. ان اللہ یحب المتوکلین. تو اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے. آہا کیا بات ہے. آج ہم توکل کرنے والوں کی صفات پہ بات کریں گے. توکل خود اپنی ذات میں کیا ہے اس پہ بات کریں گے, اور پھر ان کا انعام کیا ہے بات کریں گے. آج کے اس پروگرام میں بوجھو تو جانے کے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں, اور آج میری بزم میں بھی علماء کرام ہمیشہ کی طرح مہمان ہے. میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا, بہت ہی پیارے شفیق مہربان. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے ہم نے سیکھا نہ ہو, محروم نہیں رکھتے اپنی علم سے اور لذت علم سے. فضیلت الشیخ ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے ہمارے دوسرے مہمان کو. آپ کی موجودگی سے ہی بڑا اعتبار, بھروسہ رہتا ہے, اور میں بذات خود بہت کچھ سیکھتا ہوں ان سے. آج پاکستان میں جو محبت اور اتفاق پایا جاتا ہے وہ اس میں بڑا کردار ہے ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں, اور آپ کا جو خدمت خلق کا جذبہ ہے, جو تدریس کے ساتھ ہے, وہ انتہائی کمال ہے. میں آج کے اس پروگرام میں دیگر علماء کا بھی تعارف کرواؤں, وہ بھی آج تشریف فرما ہوں گے. ہمارے ساتھ چند ہی لمحوں بعد علامہ عباس مولانا عمران بشیر صاحب ہوں گے انشاءاللہ. آج ہمارے ساتھ عباس وزیری صاحب نہیں ہے. عمران بشیر صاحب کسی بھی لمحے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں گے, اور سیالکوٹ سے ہی ان کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہے, اور آج دوستی میں علم کی بات بھی ہوگی انشاءاللہ. آج بوجھو تو جانے میں جو احباب آئے ہیں ان کا تعلق یقیناً ایسا لگ رہا ہے کہ حیدرآباد سے ہے. تعارف یہ خود کروائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج, کون ہے, کہاں سے آئے؟ الحمدللہ معراج دیسوالی حیدرآباد. ہاں ماشاءاللہ, قائم خانی حیدرآباد. زبردست. دسوالی اور قیم خانی آج ہمارے مہمان ہیں. قائم خانی صاحب اور دسوالی صاحب, آپ سے ہم نے جو شخصیت جاننی ہے اس کے لیے آپ کے پاس 6 منٹ اور 10 سوالات ہیں. آپ کا وقت شروع ہو چاہتا ہے, بسم اللہ. یہ شخصیت صحابہ کرام میں سے؟ قاری صاحب کیا وہ صحابہ کرام میں سے ہیں؟ جی. ہاں, مائک ذرا اونچا رکھیے گا. جی آپ جلیل کو جواب. القدر صحابہ میں سے. جی جلیل القدر صحابہ میں سے آپ اچھا, کا شمار ہے. ان کا جو وصال ہے, جو شخصیت آپ نے بوجھی ہے, ان کا جو وصال ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوا؟ ڈاکٹر صاحب ان کے وصال کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. میں قاری صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, وصال رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بعد ہوا. جی اچھا, عشرہ مبشرہ میں ہے؟ آپ نے پوچھا عشرہ مبشرہ میں ہے. نہیں جی, عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہے. بہت تیزی کے ساتھ 3 سوالات پوچھ لیے انہوں نے.
حیدرآباد میں کس جگہ رہتے ہیں؟ पिंजरा पोल। اچھا زبردست. پروگرام دیکھتے ہیں عرفان رمضان؟ अभी तो शौक से। ماشاء اللہ. گھر والے بھی دیکھتے ہیں؟ बिल्कुल घर वाले देख रहे हैं। آپ کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے دکھانا ہے. غزوات میں اولین بنیاد پر شرکت کی ہے؟ جی بالکل بالکل، غزوہ بدر سے لے کر دیگر غزوات میں بھی شریک ہوتے رہے. شہادت نصیب ہوئی؟ 5واں سوال ہے آپ کا. قاری صاحب کیا آپ شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے؟ نہیں جی، یعنی شہادت عام معنوں میں جو ہے نا شہید ہو جانا اللہ کی راہ میں، یعنی غزوات میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ شہید ہوئے ہوں. شہادت کا ایک بڑا مقام ہے اور شہادت کے درجے ویسے پہ مومن ہر حال میں شہید ہوتا ہے. ماشاء اللہ ہر حال میں. سابق الاولون میں شامل ہے؟ جی آپ نے کیا سوال پوچھا؟ سابق الاولون جو شروع میں جو 10 15 یا 20 صحابہ کرام جو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اس کا کیا فرمایا آپ نے؟ اس کا جواب جو ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں السابقون ان میں سے الاولون نہیں. من المہاجرین والانصار. تو پھر دونوں شروع کے 10 اصحاب میں سے نہیں ہے جو ایمان لے کر آئے. قرآن نے تو دونوں کو اس میں رکھا ہے نا. سپہ سلاری وجہ شہرت رہی؟ سپہ سلاری وجہ شہرت رہی ہے قاری صاحب؟ نہیں جی. اس کے علاوہ ایک اور وجہ شہرت ہے جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا، ہنٹ 8ویں 9ویں سوال پہ. جب آپ اٹک جائیں گے، جب آپ اٹک جائیں گے نا پیٹرول لینے کے لیے. صحیح. اٹک پاکستان کا ایک خوبصورت شہر ہے. جو لوگ اٹک کے آس پاس سے گزرتے ہیں وہ اٹک کی خوبصورتی سے اور وہاں کے لوگوں کے خوبصورت مزاج سے واقف ہیں. مشاورت ہو رہی ہے اس وقت دسوالی اور قائم خانی. اب قائم خانی بھی کوئی سوال پوچھ لیں. عزت افشا میں تھے دونوں؟ عزت میں کسی عزت میں تھے؟ نہیں 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 جی. میرا خیال ہے جو میں نے آیت پڑھی اس کے بعد ان کو کافی ہنٹ ملا ہے. اشارہ ملنا چاہیے تھا، لیکن مجھے لگ رہا ہے دور ہیں اب. میرے سمجھ میں نہیں آئی کافی صاحب کو. سابقون الاولون پہ حضرت نے فرمایا مہاجرین اور انصار میں سے. اس پہ آپ ذرا فوکس کریں. میں آپ کو ہنٹ بھی دیتا ہوں. دیکھیں کاتب وحی ہونا ایک بڑا درجہ ہے اور آپ کا شمار ان میں سے ہے جو آپ کاتب وحی حضرات ہیں نا. ہاں جی. خلیفہ رہے ہیں اس کے بعد مسلمانوں کے؟ نہیں جی ایسی کوئی بات ہم نے نہیں کی. آپ کا نواں سوال تھا اور اس پہ بس ختم ہو گئی بات. ہم خلیفہ کی فہرست میں نہیں پاتے ان کو. ایک ہنٹ اگر میں دے دوں، اور وہ ان کا تعلق علم قراءت سے بہت گہرا ہے. سبحان اللہ. اور پھر تراویح کا ذکر بھی ایک دفعہ. جی بالکل. ماشاء اللہ. لیکن یہ ماننے کے لیے اہل حدیث ہونا چاہیے. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ. اللہ اللہ اتنا دور گئے آپ. ہم نے شاعری کا خاصا نہیں بتایا، نعت کا خاصا نہیں بتایا، قرات کی بات کی ہے. آپ کو ایک موقع اور ہے. آپ حیدرآباد سے آئے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی محفل میں کچھ دسوالی صاحب اس محفل میں بات ہوئی تھی تراویح کے اوپر، تو ان کا نام آیا تھا. حضرت نے بات کی تھی تراویح، حضرت عمر کے مسجد میں آنا، پھر کسی کو امام بنانا، پھر کسی کو ساتھ لے کر آنا، یہ باتیں ہو رہی تھی. میں نے ہنٹ بھی دیا ہے ڈاکٹر صاحب. بالکل. کوئی مشکل ہے ویسے، میں مانتا ہوں آج کی شخصیت ان کے لیے مشکل ہے. بتا دیتا ہوں نام بولے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. نہیں یہ بھی نہیں. اور بھی کوئی نام ہے تو دے دیں. آج میں چاہتا ہوں آپ انعام لے کے جائیں. کوئی اور نام؟ سوال کا جواب نہ صحیح، چلو ربڑی لے کر آئیں حیدرآباد کی. ان مشہور قراء میں سے ہیں جن سے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کو سنا. سبحان اللہ. قاری قرآن. ایک صحابی سے تو رازداری کی ابو حذیفہ یمان رضی اللہ عنہ. بھائی کیا بات ہے. اچھا آپ کا ہم کہتے ہیں قرات، آپ کہتے ہیں رازداری. وہ قرات کہتے ہیں آپ راز. اور اپنا مطالعہ بتا رہے ہیں وہ کہ بھائی میں نے پڑھ رکھا ہے. 11-12 سوال ہو گئے. نہیں قاری صاحب. اچھا خانہ کعبہ سے ایک نسبت ہے ان کے نام میں. میں نے آدھا اشارہ کیا پورا دیا. بتائیں. کبھی بھی نہیں بتایا. ابھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں. ابھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں. قاری صاحب ناراض ہو رہے ہیں آج. کچھ تو کریں. چلیں جی. تو آج کوسٹ وے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی طرف سے تحفہ تھا، بن احسان کی طرف سے تحفہ تھا، اور ایوا کی طرف سے تحفہ تھا. مگر یہ بھائی میرے حیدرآباد سے ان کا تحفہ تھا کو ہے میں بدلتے آئیں. آ جائیے تحفہ لیجیے اپنا.
اور یہ لیجئے، جلدی سے لیجئے، آپ اتنی دور کا سفر طے کر کے آئیں. میں شخصیت بتاؤں گا، پہلے آپ تحفہ قبول فرمائیں. یہ لیجئے، پیزا میکس کی طرف سے 10 انچز کا بھی آپ کو ملے گا ایک واؤچر. وہ واؤچر آپ لے کے جائیں گے اور پیزا کھائیں گے. یہ لیجئے. وہ نام بھی بتا دیجیے. قاری صاحب آپ تعارف بھی کروائیں گے، آپ نام بھی بتائیں گے اور آپ حضرت سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی. حضرت ابی مشکل تھا نا. قرآن کے آج نہیں، جب اتنا بتایا قرآن کے حافظ اور قاری تھے. کعبہ میں نے کہا حضرت عمر نے ان کو امام مقرر کیا. حضرت ابی بن کعب تشریف لے جائیے گا اور آپ کا شکریہ میں کہوں گا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ قاری خلیل الرحمان صاحب کچھ ہمیں نوازیں تاکہ ہماری آج کی نسل محروم نہ رہے ایک عظیم شخصیت سے جو صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں. جزاکم اللہ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے بہت بڑے حافظ اور قاری تھے. بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے میں بھی انہیں بہت خوبصورت، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں لحن داودی، اللہ نے وہ عطا کر رکھی تھی. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ جب مسجد کا وزٹ کیا اور لوگوں کو الگ الگ پڑھتے دیکھا تو پھر ان دو قاریوں کے پیچھے ابی بن کعب اور تمیم داری، ان دو قاریوں کے پیچھے ان کو جمع کیا. آج چونکہ تعداد کی بحث نہیں ہے میں اس کو اسکپ کرتا ہوں. رکعت والی بحث. جی ہاں. بہرحال یہ حضرت عمر کے حکم سے پھر وہ تراویح کی جماعت ہوتی رہی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فضیلت بخشی ان کو کہ آپ نے ایک دن حضرت ابی بن کعب سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ ابی تم مجھے قرآن سناؤ. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے تو آپ سے سیکھا ہے. اچھا، دو روایتیں مختلف ہیں. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول، پہلے میں یہ سنا دوں جو سنا رہا ہوں کہ مجھے قرآن سناؤ. فرمایا آپ سے ہم نے سیکھا ہے، آپ کو ہم قرآن سنائیں. آپ نے فرمایا بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہتا ہے. حضرت ابی بن کعب رو پڑے کہ کیا سمانی اللہ، اللہ نے میرا نام لے کر کے کہا. آپ نے فرمایا تیرا نام لے کر. اللہ اکبر. تو یعنی وہ کتنی خوش نصیب ہستیاں ہوں گی کہ عرش معلیٰ پر خالق کائنات اپنی مخلوق میں سے ایک بندے کا نام لیتا ہوگا. سبحان اللہ. اور ایک روایت یوں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا کہ ابی مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میں آپ کو لم یکن الذین کفروا یہ صورت آپ کو سناؤں. رسول خدا خود سنائے. خود سنائیں سبحان اللہ. اور آپ مجھ سے سنیں. سبحان اللہ. تو آگے کے وہی الفاظ ہیں کہ اللہ نے میرا نام لے کر کے کہا، تو وہاں بھی یہی الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا ہاں. پھر آپ نے سورہ لم یکن الذین کفروا ان کے سامنے پڑھی. ایک موقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کو قرآن مجید کی ایک ہی صورت یا ایک ہی قسم کا ٹکڑا قرآن میں سے سنا پڑھتے ہوئے، اور دونوں کا انداز مختلف تھا. زبر زیر کا فرق، جس طرح آج آپ مصری قراء کو سنتے ہیں تو مختلف لہجوں میں پڑھتے ہیں تو زبر زیر کا فرق ہوتا ہے دونوں اشخاص کا. جی ہاں دونوں. تو انہوں نے پڑھا تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں مجھے بہت برا لگا، کیونکہ جس طرح یہ پڑھتے تھے وہ دونوں اس سے مختلف تھے. اچھا. میں نے ان کو پکڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا تو انہوں نے ان دونوں سے کہا، پہلے ایک سے کہا سناؤ، پھر دوسرے سے کہا سناؤ. جو بھی ایک سناتا تھا آپ اسے فرماتے کہ قرآن اسی طرح اترا ہے. میں حیران تھا. پھر دوسرے سے سنا، اس نے اس سے مختلف سنایا تو آپ نے فرمایا قرآن اسی طرح اترا ہے. اللہ اکبر. اچھا، پھر آپ نے مجھے کہا کہ تم سناؤ. میں نے سنایا تو آپ نے فرمایا قرآن اسی طرح اترا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میرے دل کے اندر ایک تشکیک پیدا ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تینوں ہرا، لال، کالا برابر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے میری اس تشکیک کو بھانپ لیا، میرے کہے بغیر یا کچھ ظاہر کیے بغیر میرے چہرے کے آثار سے بھانپ لی. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا، ایسے آپ نے جیسے مائک پہ مارا ہے ابھی. جی مارا. تو پھر آپ نے مجھے دعا دی اور اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا اور میرے دل میں وہ سکینہ اور اطمینان
مجھے حاصل ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن 7 حروف پہ یعنی 7 قراتوں میں 7 لہجوں میں اترا ہے جو عرب کے مختلف لہجے تھے۔ تو اس لیے آج بھی اگر مصری قاری پڑھتے ہیں تو ہمارے جو صرف حافظ ہوتے ہیں وہ اس تجوید کے فن سے واقف نہیں ہوتے، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپس میں وہ قاری قرآن غلط پڑھ رہا ہے۔ تو سیم وہ یہی بات وہاں ہو گئی تھی، چونکہ اس وقت تک حضرت ابی بن کعب کے نالج میں نہیں تھی۔ بالکل ایسی، اور وہ ایک شخص جو آیا جس نے کہا امل الحمدللہ رب العالمین، تو حضور نے فرمایا نام امل الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، وہی ہیں جن کو حضرت بلال کا سین بھی شین سمجھ آتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں آپ کے دل کے درد کو۔ جب زمانہ آپ کو غافل کرے تو آپ ان سے لو لگائیں، اللہ سے ربط بنائیں۔ ہم نے ایک مختصر سے وقفہ لینا ہے، لوٹ کر آنا ہے۔ آج ہم بھروسے پہ بات کریں گے مکمل اعتبار، اعتماد اور بھروسے کے ساتھ۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید۔ ایک دانا سے کسی نے سوال پوچھا کہ میں ایک مسئلہ رکھتا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں مصیبت سے پہلے بھی اور مصیبت کے دوران بھی زیادہ پریشان رہتا ہوں، بہت زیادہ گھبرایا رہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مصیبت میں پریشان ہو جانا انسان کا ایک فطری تقاضا ہے، مگر پریشان رہنا اور پھر کسی بھی بھروسے کی طرف نہ جانا، یعنی خدا سے دور رہنا، یہ تو واقعی ایک احمق ہونے کا الٹیا دیتا ہے، ایک انٹیمیشن دیتا ہے۔ میں آج اس پروگرام میں جیسے کہ تعارف کروا رہا تھا کہ ہمارے علماء کرام موجود ہوں گے۔ عمران بشیر صاحب کا تعارف میں نے کروایا۔ مولانا صاحب کا خصوصی شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے، کراچی کو آپ نے زینت بخشا۔ آج الف لام میم کی اسکرین پہ آپ جلوہ افروز ہیں۔ میں بھروسے کے موضوع کو آپ ہی کے اوپر رکھتا ہوں، اور آج رخ بھی بھروسے کے سوالات کا آپ کی طرف رکھتا ہوں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ شکریہ السلام علیکم۔ اور سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہم دیگر چیزوں سے قطع نظر ہو جائیں، رہبانیت اختیار کر لیں، جنگلوں میں چلے جائیں، ویرانے میں رہیں، اس سے اصل مفہوم کیا نکلتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن پاک میں توکل کا لفظ تقریباً 43 مرتبہ آیا ہے، بار بار اس کا تکرار کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ لیکن جو آپ نے فرمایا نا کہ جنگلوں بیابان میں چلے جائیں، تو لا رہبانیت فی الاسلام ولا نفسانیت فی الاسلام، نہ تو اسلام ہمیں رہبانیت کا سبق دیتا ہے اور نہ ہی رہبانیت کا سبق دیتا ہے۔ رہبانیت یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا، بالکل جنگل بیابان میں، اور نفسانیت یہ ہے کہ اپنے نفس کے غلام بن جانا۔ صحیح۔ تو دونوں چیزوں کی میانہ روی خیر الامور اوسطھا، کہ نہ ہم نے من چاہی پہ چلنا ہے، نہ نفسانیت پہ چلنا ہے، اور نہ رہبانیت پہ چلنا ہے۔ کس پہ چلنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتے ہیں جس موقع پہ، اس پہ چلنا ہے۔ باقی رہا توکل کیا ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر توکل کو جس درجے میں بیان کیا گیا ہے، میرا خیال میرے ایک طالب علم ہونے کے ناقص رائے کے مطابق اس سے خوبصورت انداز اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ پورے قرآن کا خلاصہ، تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تمام عبادتیں، چاہے وہ توحید کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ سنن کو اپنانے کے اعتبار سے ہوں، کسی بھی اعتبار سے، جہاد ہو، تبلیغ ہو، سب کچھ عبادات میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ عبادت ہم ساری تیرے لیے کرتے ہیں، اور تجھ ہی سے اس کا بدلہ اور مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اور حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے نا، میں ویسے اس کے ساتھ معاملہ، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان کرے گا۔ اب ایک غیر مسلم ہے، وہ اپنے جو بھی اس کے جن کو بھی وہ اپنا معبود سمجھ رہا ہے، وہ ان سے گمان کر رہا ہے، ان کا معاملہ ادھر سے چل رہا ہے۔ صحیح۔ مسلمان جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ دنیا میں 4 چیزوں پر عام طور پر لوگ امیدیں لے کے چلتے ہیں، اور چاروں ہی نقصان میں جاتے ہیں۔ یا تو لوگ مال کے اوپر مال کے بل بوتے پہ زندگی بسر کرتے ہیں، تو فرمایا من اعتمد علی مالہ فقد قل، اس کے مال سے برکت ختم ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیں کہ ہر بندہ پیسہ کما بھی رہا ہے، پہلے 1 کمانے والا تھا، 10 کھانے والے ہوتے تھے، برکت ہوتی تھی، برکتیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ مال کے اوپر ہم نے بھروسہ کر لیا کہ پیسہ آئے گا تو معاملے حل ہوں گے۔ اللہ کی قسم پیسوں سے معاملے حل نہیں ہوں گے، معاملے حل صرف اور صرف اللہ کے چاہنے سے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ محنت کرنا چھوڑ دیں۔ صحابہ نے محنت کی، اللہ کے محبوب خود محنت فرما رہے ہیں، تجارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، تو یہ محنت کے سارے اسباب ہیں۔ محنت کرنا ہے اور امید اللہ کی ذات پہ، صرف نتیجہ اللہ کی ذات پہ۔ تو 4 چیزیں حضرت علی نے فرمائی، جو مال کے بل بوتے پہ کرے گا مال سے برکت ختم۔ من اعتمد علی علمہ فقد ضل، میں بڑا جاننے والا ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے، تو میں گمراہی کی طرف جائے گا۔ من اعتمد علی عقلہ فقد اختل، میرے سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں، تو میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔
اور چوتھے نمبر پہ فرمایا من اعتمد علی سلطانہ فقد ضل، جو اپنے تعلقات اور اپنے عہدوں کی بنیاد پر زندگی بسر کرے گا، میرا فلاں سے تعلق، اور اسی بنیاد پہ ہم سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں دکھانے کے لیے کہ میرا یہ پروفائل ہے. بھئی یہ پروفائل چھوڑے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس سے بڑی کیا پروفائل ہونی، میں حضور کا امتی ہوں، اس سے بڑی کیا سعادت ہونی ہے. جی کوئی چاہے وزیر ہے چاہے فقیر ہے، دونوں رب کے بارگاہ میں برابر ہیں. ہاں بڑا ہوا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لہٰذا ان معیارات سے ہم نکلیں کہ ہم اپنی پروفائل ہی پیش کرتے ہیں، دیکھیں جی میرا فلاں عہدے والے سے، فلاں پیسے والے سے، یہ دیکھیں میری اس کے ساتھ تصویر ہے. یہ معیارات نہیں ہے. معیار کیا ہے کہ میرا رب سے تعلق. چھوٹا بچہ نا، ابھی عید کی شاپنگ آ رہی ہے، تو جاتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ جی شاپنگ کرنے جا رہا ہوں. پیسے ہیں تیرے پاس؟ میرا ابو ہے نا میرے ساتھ. تو یہ اللہ کی معیت، جیسے چھوٹے بچے کو باپ کے ہونے کا احساس ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا. اللہ اکبر، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے؟ کیا ہو گیا سبحان اللہ، سبحان تجھے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک اللہ، غرک بربک الکریم. کیا ہو گیا تجھے؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال یہ دیا ہے؟ جھنجھوڑنے جیسا ہے بالکل. انسان پلٹ آیا نا اس کی طرف جو سب کچھ دے رہا ہے. بہت اچھی گفتگو آپ فرما رہے ہیں ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب. توکل کے معنوں میں یہ معنی بھی آتا ہے کہ ہم تدبیر کرنا چھوڑ دیں، اسباب تیار کرنا چھوڑ دیں. یعنی اس کا اصل مفہوم اگر میں سمجھنے کی کوشش کروں تو میں نوکری کروں نہ کروں، کاروبار کروں نہ کروں، صرف توکل کر کے بیٹھ جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکل حسن اخلاق کی ایک ایسی صفت ہے ماشاءاللہ جو انسان کو اس مرتبے اور مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ وہ تدبیر اور اسباب و علائق کو اختیار تو ضرور کرتا ہے، لیکن بھروسہ اور مسبب الاسباب اور ان اسباب میں حقیقی معنی میں اثر پیدا کرنے کی جس ذات میں صفت ہے، وہ بھروسہ صرف پروردگار عالم کی ذات اقدس پر ہی کرتا ہے. تو توکل دراصل ایک ایسا بھروسہ، اعتماد اور یقین کا نام ہے اپنے پروردگار عالم پر کہ جو وحدہ لا شریک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، حکیم اور علیم ہے، سمیع اور بصیر ہے. اور پروردگار عالم کی جو صفت وکیل ہے، جب انسان اس کی صفت وکیل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے تو اس صفت کو پھر توکل سے تعبیر کیا جاتا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اب آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک مقام سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ کچھ قراء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں سے کھانے کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ متوکلون ہیں، توکل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ متوکلون نہیں، یہ متأکلون ہیں. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ تو کھانے کے لیے یہاں پر اس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی اہل ایمان بھروسہ اور توکل کرتے ہیں. ایک اور مقام پر فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ ان مشرکین کفار سے آپ اعراض فرما لیجئے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیجئے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور تمہارے لیے اگر کوئی بہترین کارساز ہو سکتا ہے جو تمہارے لیے کفایت کر سکتا ہے، کافی ہو سکتا ہے، وہ صرف پروردگار عالم کی ذات اقدس ہے. ایک اور مقام پر فرمایا کہ قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ متاب. فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی توکل کرنے والا ہوں. اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ توکل علی الحی، اس ذات اقدس پر توکل اور بھروسہ کرو جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جس کی صفت حی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی برکت سے تمام تر عالم میں حیات موجود ہے. اور فرمایا کہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. فرمایا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور تمام بھروسہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. اور پھر یہاں تک فرما دیا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ایک حدیث پر میں یہ بات مکمل کروں گا کہ اس سے توکل کی پوری ڈیفینیشن اور اس کا جو پیراڈائم ہے وہ سمجھ آ جاتا ہے. ایک شخص جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آ کر اس نے سوال کیا کہ کیا میں اپنے اونٹ کو باندھوں اور پھر توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور پھر توکل کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اعقلھا وتوکل، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر توکل کرو. اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ توکل اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان تمام تر علائق، اسباب اور تدابیر کو ترک کرنے کے بعد
کہیں بیٹھ جائے اور یہ انتظار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے رزق عطا ہوگا، بلکہ توکل کی تعریف میں کمال اس وقت انسان کو نصیب ہوگا کہ جب وہ تدبیر بھی اختیار کرے، تقدیر پر بھی ایمان رکھے اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر رکھے کہ اسباب میں دراصل جو اثر پیدا کرنے والی ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ سبحان اللہ، اللہ ہی کی ذات ہے جو اسباب میں اثر پیدا کرتی ہے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں۔ کوشش کرتے رہیے، ہاں جو محنت کرتا ہے اس کو پھل مل جاتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اچھی گفتگو ہو رہی ہے، کچھ ایسے سوالات بھی ہیں جو عام فہم آدمی آسانی سے سمجھے تو اچھا ہے، نتائج اچھے آئیں گے۔ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ عزیزان خوش آمدید۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ جس کو ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہی پہ توکل کریں، بھروسہ کریں، اعتماد کریں۔ دوسری یہ چیز ہے کہ کوئی اللہ ہی کے نام پہ اللہ کا بھروسہ اپنے ذمہ لے لے، یعنی کوئی کہتے کہ جی میں ہوں نا، میں کروا دوں گا۔ مجھے تو یاد آتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کسی کے کام کو جو آپ کل ارادہ رکھتے ہیں کرنے کا، اس کے لیے بھی یہ نہ کہیں سوائے یہ کہ اللہ کروائے گا، اللہ کروا سکتا ہے، اللہ نے انشاءاللہ کروانا ہے اگر وہ چاہے گا۔ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے قاری صاحب کہ آپ میرے کام میں ذرا جھاڑ پھونک کر دیں، دم درود کر دیں، یا آپ میرے کام میں مجھے کوئی تعویذ لکھ کے دے دیں کہ وہ میرا بگڑا ہوا کام بن جائے، یا محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے؟ وہ خود فٹ پاتھوں پہ رول رہے ہوتے ہیں جو ہمارے محبوب ہمارے قدموں میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ڈالے گا۔ صحیح۔ اور آپ نے ان کی تعداد 70,000 بتائی۔ ایسا ہی ہے۔ پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہوا، میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ 70,000 تو بہت کم ہے، آپ اس تعداد کو بڑھائیں۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اللہ رب العالمین اللہ اکبر، اور بغیر حساب کی جنت میں جائیں۔ صحابہ کہتے آپ یہ بات کر کے حجرت میں تشریف لے گئے، ہم آپس میں باتیں کرنے لگے اس ٹاپک پہ کہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے۔ تو کوئی ہم میں سے کہنے لگا وہ ہوں گے جو اہل کتاب تھے تو بھی مسلمان تھے، پھر انہوں نے اب اسلام بھی قبول کر لیا، یا وہ جنہوں نے پہلے بھی ہجرت کی اب بھی حبشہ کی اور مدینہ کی طرف بھی کی، وغیرہ وغیرہ۔ اتنے میں اللہ کے رسول تشریف لے آئے، تو ہم نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہیں جو 70,000 کی تعداد میں بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے؟ آپ نے ان کا پہلا وصف جو بتایا، فرمایا لا یسترقون، وہ استرقاء نہیں کرتے ہوں گے۔ وہ کیا چیز ہے بھلا؟ استرقاء کہتے ہیں، یہ باب استفعال ہے جس میں دم جھاڑے کی طلب ہے۔ اچھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا استغفار، یعنی مغفرت کی طلب، بخشش چاہنا، دم جھاڑا چاہنا۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی دعا یاد ہے، مثلاً آپ نے پڑھی، اپنے ہاتھ پہ پھونکا اور آپ نے اپنے جسم پہ اسے گھما دیا، صحیح، یہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حصار میں دے دیا۔ ٹھیک ہے، دعائیں ہمیں شر سے بچاتی ہیں۔ صحیح۔ تو وہ جو استرقاء ہے، مثلاً سلام پھرا، وہ دائیں بائیں امام صاحب کے بوتلیں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ ابھی تراویحوں میں اکثر ہوگا، محراب بھرے ہوئے ہوں گے بوتلوں سے، ڈھکنے کھلے ہوئے ہوں گے، اور وہ جو سلام پھیرے گا پھر سب بوتلوں، کہیں شو 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 اور کہیں تھو تھو تھو، کہیں شف شف، اس طرح الگ الگ ان کے طریقے ہیں۔ پھر انہی آوازوں سے وہ لوگ معروف بھی ہو جاتے ہیں۔ ہاں، پھوکو والے، پھونکو والے، شف والے، یعنی اس طرح مختلف آوازوں سے وہ معروف ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں، امام صاحب میرا گھٹنا 2 دن سے درد کر رہا ہے، ذرا پھونک مارنا نا۔ پھر امام صاحب نے دم کر دیا، پھر عصر کو آئے پھر یہی، پھر مغرب کو آئے پھر یہی۔ کوئی سر درد کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، یعنی اللہ پر کوئی توکل نہیں ہے۔ اچھا، حالانکہ یہ چیز جو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ ایک خاتون آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ یہ کہنے آئی کہ یا رسول اللہ میں عورت زاد ہوں، مجھے مرگی کی بیماری ہے، اور میں کہیں بھی بازار میں ہوں، راستے میں ہوں، کہیں بھی دورہ پڑتا ہے میں گر جاتی ہوں، اور میرا لباس جیسے قمیض پیٹ سے ہٹ گیا یا کوئی اس طرح دورے کی کیفیت میں مجھے معلوم نہیں ہوتا، اللہ سے دعا کریں اللہ میری یہ بیماری دور کر دے۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा अजीब व गरीब और मुश्किल तरीन सवाल उससे किया। आपने फरमाया तुझे बीमारी से शिफा चाहिए या जन्नत चाहिए? अल्लाह अकबर। अब मुसलमान को तो दोनों चीज़ें चाहिए, शिफा भी चाहिए रब्बना आतिना फिद और दुनिया, बिल्कुल, और जन्नत भी चाहिए जी। अब वो सोच सोच के कहने लगे या रसूलल्लाह चाहिए तो मुझे जन्नत, चाहिए तो मुझे जन्नत, लेकिन मैं औरत ज़ाद हूँ, आप मेरे लिए चलो ये दुआ फरमा दें कि अगर मैं कभी बेहोश होकर दौरे में गिरूं तो मेरा सतर ना खुले, सही, मेरा जिस्म ना खुले। सही। आपने दुआ फरमा दी। तो मकसद कहने का ये है कि आपने ये क्यों फरमाया कि जन्नत चाहिए या इससे शिफा चाहिए? यानी बीमारी का जन्नत से क्या लिंक था? वो लिंक ये था कि मुसलमान को जब भी कोई तकलीफ़ होती है अल्लाह ताला उसके बदले में उसके गुनाहों को माफ़ करता है। सुभान अल्लाह। और गुनाहों की माफ़ी के नतीजे में जन्नत उसकी मुंतज़िर है। जब उसके जिस्म पे दाग ही नहीं है तो जन्नत में तो बेदाग जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर तकलीफ हो रही तो फिर वो तवक्कुल करके बैठा रहे। डॉक्टर साहब, ये मैं आपसे पूछने लगा हूं कि अगर मुझे घुटने में दर्द अभी मेरी बात अधूरी, तवक्कुल का मैं माना, ये भी मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा। अभी वो जो मैं चार बातें कहना चाह रहा था वो अभी तो एक ही बात इनायत फरमाए, इनायत फरमाए। वो ये कि आपने फरमाया ला यस्तरिकून, कि वो दम झाड़ा और ये रुकिया वगैरह जो हमारे यहाँ मशहूर है ये नहीं करते। जो राकी हजरात ने अपना कारोबार खोला हुआ है वो ये नहीं करते। दूसरा फरमाया वला यततय्यरून, दूसरी किस्म उन लोगों की होगी जो ये परिंदों से फाल नहीं लेते थे। अच्छा, वो दौरे जालियत में एक तरीका था, जब किसी काम के लिए सफ़र के लिए जाते थे तो आगे देखते परिंदे बैठे हुए, कोई कंकर उठाया और कंकर फेंका, कंकर फेंका तो परिंदे कभी दाएं उड़ जाते थे तो कहते थे सफ़र मुबारक है। अच्छा। कभी बाएं उड़ जाते थे, कहते थे सफ़र मनहूस है। अच्छा। कभी सीधे उड़ जाते थे या कुछ दाएं चले गए कुछ बाएं चले जाए तो वो कहते थे सफ़र रिस्की है। और जो कहीं ना जाए ढीठों बैठे रहे, नहीं ऐसा तो होगा ही नहीं। वो तो फिर हंडिया की जीनत बनेंगे। फिर वो आज भी लोग इस तरह फाल निकलवा रहे होते हैं। मैच का रिजल्ट क्या आएगा? तोता निकालेगा राइट लेफ्ट, ये चल रहा है। अब वो जो तोता निकालेगा वो पर्चियां उस बंदे ने पहले से लिखी हुई होती है, पहले से लिखी हुई होती है। अब वो तोता क्या जाने हमारी, उस तोते को अपनी किस्मत का पता नहीं। और यकीन मानिए वो प्रोफेसर का बोर्ड लगाए हुए होते हैं और उनकी वजह से जो इन जैसे असली प्रोफेसर हैं ये किसी को प्रोफेसर कहते हुए शर्माते हैं। प्रोफेसर साहब से पूछ ही लूँ, आपने इशारा भी कर दिया है, ये गैर अखलाकी हो जाएगा कि मैं उनको इग्नोर करूँ। ये ज़रा इस बात का मैं आपसे भी जवाब चाहता हूँ कि क्या दर्द हो रहा है तो बैठे रहें कि जन्नत मिलेगी? वैसे भी देखें, इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो यह है कि दम करना एक अलग मसला है और तवक्कुल करना और इलाज करवाना। मिर्गी के से मुतालिक एक हदीस पेश की गई। देखिए, हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब ताउन का मर्ज़ एक इलाके में शाम में फैलना शुरू हुआ और आप शाम के बॉर्डर पर पहुँचे और मालूम हुआ कि यहाँ पर ताउन है, तो बाज़ सहाबा की राय ये थी कि इस शहर में दाखिल हुआ जाए, बाज़ ने दाखिले से मना किया। मुख्तसर ये कि बड़ी तवील हदीस है, तो उसका नतीजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये निकाला कि नफ़िर्रु मिन क़दरिल्लाहि इला क़दरिल्लाह। जब हम तदबीर को इख्तियार करते हैं तो ये तकदीर के मुनाफी नहीं होता, क्योंकि तकदीर का इल्म हमारे पास नहीं, तो हम दरअसल तदाबीर के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला की एक तकदीर से दूसरी तकदीर की तरफ सफ़र करके अल्लाह पर भरोसा करते हुए हम उसकी रहमत को तलाश कर रहे होते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सफ़र में थे और कबीले के एक सरदार को एक बिच्छू ने या सांप ने डस लिया, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने सूरह फातिहा पढ़कर दम किया और वो शख्स शिफायाब हो गया। और उसके बदले में इलाके के लोगों ने सहाबा किराम को बकरियों का एक रेवड़ तोहफे में पेश कर दिया। वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया कि वमा युदरी का अन्नहा रुक़या, तुम्हें ये कैसे पता चला कि सूरह फातिहा दम करने वाली एक ऐसी सूरत है कि इसमें अल्लाह ताला ने शिफा को रखा है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन बकरियों में मेरा हिस्सा भी शामिल करो। तो मैं ये समझता हूँ कि इलाज तो ज़रूर करवाना चाहिए। अगर किसी खातून को खुदा न खास्ता मिर्गी है तो उसे चाहिए कि वो भी अपना इलाज करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर वही अगर परवरदिगार आलम ये इल्म अता फरमा देता है कि इस मर्ज़ का इलाज नहीं है
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صبر کی تلقین کرتے ہوئے جنت کی بشارت دے دیتے ہیں، تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جذام کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے اجتناب کرتے ہو. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی. کورونا کے دور میں یہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہمارے ہاں چلتی رہی. تو بات کیا ہے کہ ہمیں تدبیر بھی کرنی ہے، یہ بھی سنت کا طریقہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے علاج سوائے موت کے تمہارے لیے نہ رکھ دیا ہو. اور دوسری طرف ہمیں تدبیر بھی کرنی ہے، علاج بھی کرنا ہے، دوا بھی کرنی ہے جو سنت ہے. لیکن اس دوا میں تاثیر کون ڈالے گا؟ ہمیں کیا اپنے اسباب اختیار نہیں کرنے، ہمیں ضرور اسباب اختیار کرنے. اس دم کے اندر اثر کون ڈالے گا؟ وہ پروردگار عالم کی ذات ہے، بہت خدا ہی ہے جو اس میں اثر ڈالنے والا ہے. میں نے ابھی واپسی لوٹ کر آنا ہے، قاری صاحب سے بات پوچھنی ہے کہ اللہ کے کلام میں تو شفا ہے، تو اگر سورہ فاتحہ کوئی کسی کے لیے پڑھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی پھونک دیں، تو اس میں کوئی کباہت ہے؟ اور پھر مولانا عمران بشیر صاحب سے بھی اس طرح کے سوال پوچھوں گا. لوٹ کر آئے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. عزیزان خوش آمدید. میں آپ کو بارہا کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بھروسہ کریں جس پہ آپ نہ چاہتے بھی بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی چاہتوں کا خیال رکھتا ہے. کون؟ جب آپ پوری زندگی میں بلکہ دن میں ہوش میں ہوتے ہیں، اپنی بڑی فکر کرتے ہیں کہیں چوٹ نہ لگ جائے، کہیں کوئی چیز مس نہ ہو جائے، ضرورتیں پوری ہوں، حاجتیں پوری ہوں، مگر آپ نیند میں چلے جاتے ہیں تو غفلت میں ہوتے ہیں. کتنا پیارا ہے آپ کا رب جو نیند میں بھی آپ کی پرواہ کرتا ہے. جب آپ کے بس میں کچھ نہیں ہوتا وہ آپ کے لیے مہربان ہوتا ہے. ویسے ہی جب آپ اپنے آپ کو بڑا مختار سمجھتے ہیں، لہٰذا اس پہ بھروسہ کریں، اور وہ بھروسہ کرنے والوں کے لیے کافی ہے. سوالات چل رہے ہیں اور مولانا عمران بشیر صاحب تشریف فرمائے. میں آپ سے ایک اس نوعیت کے سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ ایک پیچیدہ بھی ہے مگر جدید دور کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی ہے. آج کل جو عورتیں ظاہر حاملہ ہوتی ہیں، الٹرا ساؤنڈ کے لیے پہنچ جاتی ہیں، پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے. کیا یہ توکل کے برعکس ہے، یہ پوچھنا، یہ معلومات لینا اور پھر اس پہ توکل کر لینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے صحیح علم تو اللہ کے پاس ہے، باقی انفارمیشن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت اور ما فی الارحام، تو وہ ارحام میں کیا ہے، اللہ نے کیا رکھا ہے، وہ شقی سعید ہونے کے اعتبار سے بھی ہے، کیا اس نے کرنا ہے، کیسے رہنا ہے. باقی مرد ہے، عورت ہے، اگر کچھ سائنس کی تحقیق سے اگر ہمیں علم ہو جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اس پہ اعتماد یا توکل کرنا کہ جو کہہ رہے ہیں وہی ہونا ہے تو یہ غلط ہے. انفارمیشن لینے میں کوئی حرج نہیں. یہی چیز اگر قاری صاحب پیر صاحب بتا رہا ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ وہ بھی اگر کہہ رہا ہے جی انشاءاللہ میں نے دعا دی ہے بیٹا ہونا ہے، تو اس میں ڈاکٹر بھی تو پیشنٹ کو ہی اپنے علم کی بنیاد پہ نہیں. اگر کوئی بھی بندہ انشاءاللہ کہتا ہے نا پھر صحیح ہے، پھر کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ معاملہ تو پھر اللہ پہ چلا گیا نا، پھر اس کے ہاتھ میں رہا ہی نہیں. ہاں اگر وہ یہ کہے میں نے کہہ دیا اور میں نے ایسی پھونک ماری ہے کہ بیٹا ہی ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت، اب یہ چیز یہ تو پھر وہ توکل کے بھی منافی ہے اور یہ دعویٰ بھی کٹی ہوئے گی، نہیں تو کٹا تو ہوئے گا ہی نا. تو وہ تو خیر قرآن پاک کی آیت کی طرح جو حضرت نے فرمایا نا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء چاہے بیٹے تھے بیٹا دونوں. اور سب یہ جو جیسے بات بھی ہوئی کہ فال نکالنا، کھیلوں کے نتائج نکالنا، کون جیتے گا میچ، کیا ہوگا کل کے دن، یہ چیزیں کیسی ہیں؟ توکل کے برعکس ہیں؟ 100% برعکس ہیں جی. ان چیزوں میں تو پہلی بات یہ کہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور جو دوسروں کے حالات صحیح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں پہلے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں ان کے اپنے حالات کیا ہیں. اگر وہ اپنے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے تو کر سکتے بھی ہوں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک موصوف بڑے وی آئی پی سیٹ اپ میں اور گیٹ اپ میں بیٹھے ہیں تو ان سے انفارمیشن لینا یا اس طرح کی رہنمائی لینا اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے. 100% بچنا چاہیے اور اللہ کی ذات پہ توکل اور اعتماد. اور قبلہ ڈاکٹر مفتی عمیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت عمر نے فرمایا، قرہ حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور حکمن فرمایا جی یا معاشر القراء فاستبقوا الخیرات ولا تکونوا عیالا علی المسلمین، کہ اے قرآن کی خدمت کرنے والا، حالانکہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں ہمت کر کے آگے بڑھیں. خیرات سے کیا مراد؟ کہ اپنا روزگار کو تلاش کرنے میں ہمت کریں. ولا تکونوا عیالا علی المسلمین، مسلمانوں میں بوجھ مت بنیں. واہ، تو ہم نے مجھے آپ کی بات سے سورہ جمعہ یاد آ گئی کہ جب تم نماز پڑھ لو منتشر ہو جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، وابتغوا من فضل اللہ. بہت اچھی بات آپ نے کی. اور فضل کسی بھی ایک بات چھوٹی سی، ہم گھر کے اوپر بڑا سا عموماً لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی. یہ فضل تب ہے کہ اگر ہم نے رزق حلال
اور دوسروں کا مال پہ ڈکیٹی نہیں ماری جی اور اگر ہم نے دوسروں پہ مال کو ہڑپ کر کے یا 2 نمبری سے کما کے تو پھر فضل کی بجائے قہر لکھنا چاہیے. صحیح ہے. پھر یہ فضل نہیں اللہ کا, پھر یہ قہر. اگر 2 نمبری سے کمایا ہے ٹھیک ہے, یا کسی کا حق مار کے لیا ہے یا ظلم یا رشوت یا کوئی بھی ایسی صورت ٹھیک ہے, جس سے دوسروں کو نقصان پہنچ کر, تو فضل تب ہی ہے جب اس کے جو شریعت نے نظام دی اس کے مطابق لے. بھائی خوبصورت, بہت اچھے. ڈاکٹر صاحب ارادی چیزوں پہ, یا میں کہتا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہمارے بس میں ہیں, ہمارے اختیار میں ہیں, اس پہ میں توکل کر لوں وہ بہتر ہے, یا جو میرے بس میں نہیں ہے, اب وہ بس میں نہیں ہے تو پھر ظاہر توکل کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے میرا. مثلا اب میرا نہیں بس چلتا کہ میں اپنی زندگی کو بڑھا سکوں, 200 سال جی سکوں, اس پہ توکل ہے, یا جس پہ میرا بس ہے اس پہ توکل ہے؟ دیکھیے ویسے ہی میں مفتی صاحب کی بات سے میں اس کو ریلیٹ کروں گا کہ جو قرآن مجید میں ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ہمارے ہاں اب پریگننسی کے اندر اگر اب ایسے الٹرا ساؤنڈ آ گئے ہیں کہ جس میں جینڈر کو پہلے ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے کہ اس کا جینڈر کیا ہے. جی یاد رکھ لیں کہ عالم غیب کا عالم بھی اللہ ہے اور عالم شہادت کا عالم بھی اللہ ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی یہ گمان رکھتا ہے کہ عالم غیب کا عالم صرف اللہ ہے اور وہ نعوذ باللہ اللہ کے لیے بھی غیب ہے, تو ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے, غیب ہمارے نقطہ نظر سے ہے. تو عالم شہادت کا عالم بھی اللہ ہے, عالم غیب کا عالم بھی اللہ ہے. اب اگر وہ کسی اسباب کے ساتھ کسی کو یہ علم عطا کر دیتا ہے یا بطور وحی کوئی علم اپنے نبی کو عطا ہو جاتا ہے, تو اس میں تو یہ اس کا اشتباہ ہے, اس کا ارادہ ہے. تو ڈاکٹر اگر یہ بتا رہا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے سے بتا رہا ہے. سبحان اللہ. دوسری بات یہ کہ یعلم ما فی الارحام میں من فی الارحام نہیں کہا گیا, ما فی الارحام. یہ تو اشیاء کے لیے ہے, اور اس ما کے اندر عموم ہے کہ وہ جس طرح مفتی صاحب نے بھی وضاحت کی کہ وہ شقی ہے یا سعید ہے, زندہ ہے یا مردہ ہے, مسلم ہے یا غیر مسلم ہے, اس کی تقدیر کے تمام تر احوال وہ اس کے اندر اللہ رب کریم نے بیان فرمائے. پھر دوسرا جہاں تک آپ نے فرمایا کہ ایک چیز میرے بس میں ہے اور ایک چیز میرے اختیار میں نہیں ہے, دیکھیے اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ کوئی چیز اختیار میں ہو یا اختیار سے ماورا ہو, وہ بہر صورت پروردگار عالم کی ذات و صفات پر وہ توکل کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی مجھے بظاہر ایک چیز لگ رہی ہے کہ یہ میرے کنٹرول سے باہر ہے, میری حدود سے ماورا ہے, میرے اختیار سے باہر ہے, میں اپنی قوت اپنے اختیار سے میں اس پر نہ قابو پا سکتا ہوں نہ اس مسئلے کو حل کر سکتا ہوں. اس وقت تو انسان کے توکل کی صفت زیادہ ظاہر ہوتی ہے. دیکھیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, نار نمروز جو ہے وہ بھڑک رہی ہے اور جبریل امین حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ حکم کریں جی, لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جس ذات اقدس نے مجھے مبعوث کیا ہے اس کو میرے احوال کلی طور پر معلوم ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ پر توکل فرما رہے ہیں. تو لہٰذا کوئی چیز آپ کے اختیار میں ہو یا آپ کے اختیار میں نہ ہو, بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے جب کوئی چیز آپ کی حدود سے, آپ کے علم سے ماورا ہو, آپ کے اختیار سے ماورا ہو, آپ کی قدرت سے ماورا ہو, تو اس وقت بندے کی صفت توکل جو ہے وہ زیادہ وجہ فرمایا آپ نے. قاری صاحب وہ مجھے یاد آتا ہے کہ یمن سے جو قافلہ آیا کرتا تھا حج کے لیے, وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پہ توکل کر کے آئیں, زیادہ راہ نہیں رکھتے تھے اپنے ساتھ, اور پھر وہ وہاں پر آ کر بھیک مانگتے تھے, گداگری کرتے تھے. شاید اس کو منع بھی کیا جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, منع فرمایا. جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے منع فرمایا اور فرمایا فإن خیر الزاد التقویٰ, یہ سارے ساز و سامان لو لیکن تقوی کو پیچھے نہ چھوڑو. سبحان اللہ. حج کے سفر میں تقوی بھی تمہارے ساتھ زیادہ راہ ہونا چاہیے. باقی اسباب الجس کا علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت وضاحت کی اس کی کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. یعنی اسباب اور علل کو تو اختیار کر, اب نتیجہ کیا نکلے گا یہ اللہ پہ چھوڑ. سبحان اللہ. تیرا کام ہے دکان کھول کے بیٹھنا, گاہک بھیجنا, تیرے گلے میں پیسے ڈالنا, یہ اس کا کام ہے, یہ سوچنا تیرا کام نہیں. تیرا کام صرف ٹائم پر دکان کھولنا اور ٹائم پر بند کرنا. اچھا یہ ایلیمنٹ ہمیں سست تو نہیں بنایا تھا, سست بیٹھے ہوئے جی کوئی محنت ہی نہیں کر رہا, اللہ پہ توکل ہے. نہیں, محنت تو یہی ہے نا, سارا دن انتظار کرنا گاہک کا, یہ کم الانتظار و اشد من الموت. جی ایسے ہی, یہ تو سب سے بڑی محنت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا, جیسے مکان پہ چھت پہ لوگ سوتے ہیں نا گرمیوں میں, آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص مکان کی منڈیر اوپر, جو چھت کے اوپر منڈیر ہوتی ہے, وہ منڈیر نہیں بناتا اور ایسے ان چھتوں پہ سو جاتے ہیں, فرمایا اللہ کا کوئی ذمہ نہیں. اللہ کا کوئی ذمہ نہیں ہے. اسی طرح فرمایا جو گھروں میں سوتے ہیں اندر سے بسم اللہ پڑھ کے کنڈی نہیں لگاتے, اللہ کا کوئی ذمہ نہیں ہے.
پھر آپ نے فرمایا جو بندہ بسم اللہ پڑھ کر گھر کی کنڈی اندر سے بند کرتا ہے، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ شیطان اس گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتا جس کی کنڈی بسم اللہ پڑھ کر بند کی گئی ہو۔ یہ سب اللہ پر توکل ہے۔ بے شک آپ نے یعنی یہ بہت، قرآن بھی کہتا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور یہ ایک ایسی صفت ہے کہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گی۔ اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر صفت پہ اس پہ توکل کرتے ہیں، توکل کا اصل معنی یہ ہے بندہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دے، اور توکل علی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا محافظ، میرا نگران، میرا رازق، میرا مالک، میرا خالق، سب کچھ تو۔ سبحان اللہ، یعنی آپ نے سب کچھ اللہ کے ذمہ ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی ذمہ داری نبھانا خوب بہت جانتا خوبی سے نبھاتا ہے۔ اس کے نام ہے صفات میں سے المانع، یعنی وہ جو روکتا ہے دوستوں کے لیے، نیککاروں کے لیے، ان چیزوں کو جو ان کے لیے شاید سازگار نہ ہو۔ ایک خوبصورت سے اسی صفت، اسی نام، اسی اسماء الحسنہ میں سے میں چاہتا ہوں کہ ہم نعت شریف کی طرف جائیں، اور میری خواہش ہے کہ محمد فاروق سیالوی صاحب تشریف فرمائیں۔ میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں اپنے خاص انداز کے ساتھ۔ من خوش آمدید کہتا ہوں، بات توکل پہ ہو رہی ہے، بھروسے اعتماد پہ ہو رہی ہے جو اللہ رب العزت کی ذات پہ کیا جاتا ہے۔ ابھی بہت ہی اچھا خوبصورت سا کلام تھا جس میں قاری صاحب نے کچھ چیزیں بھی ہمیں دکھائی، ہم نے اس سے بات کی، اور یہ آف دا ریکارڈ گفتگو تھی جو ہمارے اس پہلو سے تعلق رکھتی ہے جس میں ہماری اپنی معرفت کا سفر ہے۔ مگر بات گھوم کے ہم دوبارہ سے توکل پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزاج کیا ہونا چاہیے متوکل کا؟ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اس کو ہر وقت اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، یا کچھ چیزوں پہ خود بھی تدبیر بنانی ہے، اور تدبیر اور توکل کا اعتدال کہاں پہ قائم کرنا ہے، اس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ قاری صاحب، یہ میں آپ سے وضاحت چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ مثلا اگر وہ کوئی پلاننگ کر رہا ہے 5 سال پرانی، 5 سال آگے کی، وہ چیزیں ترتیب بنا رہا ہے کہ 10 سال بعد یہاں ہوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اس میں کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ تدبیر کو توکل کے ساتھ ٹکرا تو نہیں سکتے؟ نہیں، وہ بھلے 50 سال کی بنائے لیکن اس میں اللہ کو ضرور شامل کریں۔ انشاءاللہ یہ جملہ ضرور کہے کہ اسی لیے قرآن نے کہا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اللہ نے وہی روک دی۔ اللہ کے رسول نے سہون، انشاءاللہ کا لفظ سہون آپ کے منہ سے اس وقت نہیں نکلا۔ یہود نے پوچھا، سوال کیا، آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا۔ وہ کل، اتنے دن گزر گئے، وہ کل نہیں آ رہے، لوگ مذاق اڑا۔ اب جب جبریل آئے تو پہلی بات یہی کہ اللہ کے حبیب آئندہ کے لیے آپ یہ ایک عادت بنا لو کہ کوئی بات اپنے اوپر نہیں لو، اللہ پہ چھوڑو۔ لیکن ہمارے انشاءاللہ ایک مذاق کی بن گئی، کوئی کام نہ کرنا ہو نا، ہاں انشاءاللہ، تو یہ تو ہماری خرابی، ہماری خرابی ہے نا، یہ اس کی ہماری بھی خرابی تنقید ہے، ہونی چاہیے۔ یہ انشاءاللہ کی خرابی نہیں ہے، یہ ہماری ہمارے مزاجوں کی خرابی، اور اس کو ہم مسلمان غلط استعمال بھی کر رہے ہیں، جو ہمیں نہیں کرنا اس پہ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، اللہ چاہے تو ہوگا۔ اچھا قاری صاحب، اس پہ بھی ذرا وضاحت فرما دیجیے گا کہ ہمارا اب واسطہ پڑ گیا ایک مشکل کے ساتھ جس میں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسے میں اس آدمی کے پاس جانا جو عالم ہے اور اس پہ اعتماد کرنا ہے کہ تم نے دوا لکھی ہے میں یہ دوا کھا لوں، یہ توکل اللہ؟ عالم تو دوا دیتا ہی نہیں ہے۔ عالم سے مراد ڈاکٹر، طبیب، پروفیسر، پی ایچ ڈی والا، وہ عالم ہی ہوتا ہے یا جاہل ہوتا ہے؟ وہ نہیں، وہ عالم نہیں کہلاتا، وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے۔ صحیح، اسکالرز ہم لوگ کہتے ہیں عام انگریزی زبان میں۔ جی جی ہاں، تو آپ اس کے پاس جب گئے ہیں، آپ وہاں بھی دل میں یہی نظریہ رکھیں، چونکہ اللہ کے رسول نے خود صحابہ کو علاج بتائیں۔ ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ میرے بھائی کو پیٹ میں تکلیف ہے، موشن لگے، آپ نے فرمایا اسے شہد کھلاؤ، اس کے موشن بڑھ گئے۔ آپ نے پھر آیا، آپ نے فرمایا پھر شہد پلاؤ، وہ پھر آیا، تیسری دفعہ بھی آپ نے یہی، جو چوتھی دفعہ آیا کہ یا رسول اللہ میرا بھائی اب ٹھیک ہو گیا، آپ نے فرمایا اللہ نے صحیح کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے، لیکن تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا تھا جو اس حکم کو، اس شفا کو مان نہیں رہا تھا، آخر اس کو ماننا پڑا، وہ مانا یعنی ٹھیک ہو گیا۔ تو یعنی اللہ کے رسول نے بھی یہ تدبیریں اختیار کی ہیں۔ بعض موقعوں پر بعض صحابہ کو کہا کہ یہ چیز استعمال نہ کرو۔ حضرت علی سے ایک موقع پر کہا کہ آپ کے لیے یہ چیز بہتر ہے، آپ نئے نئے بیماری سے اٹھے ہو، آپ کے لیے یہ چیز بہتر ہے، آپ نے اسے کھلائی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تدبیر اختیار کرنی چاہیے، لیکن اس کا انجام، اس کا معاملہ، اس کا اثر وہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے۔ بہتر ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ایک وضاحت طلب گفتگو ہے کہ تدبیر کے معاملے میں اعتدال برتنا ایک مسلمان کا شیوا یہ رہے گا، مگر کسی بزرگ کی دعا یا ہمارے یہاں پرانی توہم پرستی کا سلسلہ بھی چلا رہا ہے۔ ایک صاحب نے کہا تھا ایسے ہوتا ہے کالی بلی، ان سے بھی ہمارا توکل کہیں نہ کہیں تشدد کا یا اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے؟ دیکھیے،
جتنے سپرسٹیشنز ہیں کہ کالی بلی نے اگر راستہ کاٹ لیا تو ہمارا سفر خراب ہو جائے گا، گھر کی چھت پر کوے نے آ کر اگر گفتگو کی، کائیں کائیں کرنے سے کوئی مہمان آ جائے گا، ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے تو اس سے ہمارے گھر میں پیسہ آنے والا ہے، تو یہ سب توہم پرستیاں ہیں، اور اہل ایمان کو چاہیے کہ اس طرح کی بے اعتدالی سے اور توہم پرستی سے اجتناب کریں، اور ایمان والوں کو حکم یہ ہے کہ جب وہ عزم کر لیں تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں۔ آیت بھی یہی کہتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ حدیث جس کو بالکل ابتدا میں قاری صاحب نے پڑھا تھا وہ بیچ میں رہ گئی، اس میں ایک صفت کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں 70,000 افراد کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر رہا ہے، تو فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ میدان حشر میں اللہ کے ایک نبی تشریف لائے، ان کے ساتھ صرف ایک امتی ہے، دوسرے نبی کے ساتھ صرف 2 امتی ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ایک بھی ماننے والا نہیں ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک نبی ایسے تشریف لائے کہ جن کی امت کے ساتھ ایک جمع غفیر ہے، تو میں سمجھا کہ شاید یہ میری امت کے افراد ہوں گے، تو فرمایا کہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں۔ پھر ایک ایسا جمع غفیر آیا کہ جس سے سارے کا سارا علاقہ جو ہے وہ بھر گیا، تو حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ بیلنس رستہ اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو جس میں یہ 3 صفات ہوں گی وہ حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو بطور رول ماڈل اختیار کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے جنگوں میں فتح کی، لیکن میدان جنگ میں کھڑے ہو کر، سبحان اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفے بھی درست فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاج بھی فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنے کی تدبیر اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایمان والوں کو تلقین بھی فرما رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سپرسٹیشن سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اور ایمان کی مضبوطی دراصل انسان کو اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ صرف اپنا رخ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیے رکھتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مولانا صاحب اسی طرح اللہ کے رسول جب بھی کبھی گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں نا کسی کام کے لیے، تو آپ پہلے زبان سے یہ جملہ ادا فرماتے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ۔ اور ہم تو افطار میں بھی عام طور سے جو دعا پڑھتے ہیں اس میں توکل کا ذکر آتا ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، آنا چاہیے، اچھی بات آنا چاہیے، اچھی بات۔ قاری صاحب نے اتفاق نہیں کیا۔ مطلب یہ بھی بتا دیجیے، میں ابھی سوچ رہا تھا، ظاہر ہے میں اشارہ کروں گا اور آپ پہنچ جائیں گے، سورہ تحریم میں ایک جگہ ذکر بھی آیا ہے اس بات کا کہ اللہ کافی ہے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کے لیے کہا گیا، اور مومنوں کے لیے بھی، ان پہ بھی بھروسہ کیا جانا چاہیے، وہ معاونت کے لیے، مومنین کے لیے دوست ہیں آپس میں۔ تو ایک مومن دوسرے مومن پہ کس حد تک اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہے؟ کہیں یہ توکل کے راستے میں رکاوٹ تو نہیں ہے؟ تم یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ کریں تعاشروا کالاقارب وتعاملوا کالاجانب، زندگی بھائیوں کی طرح گزاریں، لیکن معاملات جب آئے تو اس کو لکھت پڑھ کر کے، بلکہ قرآن پاک کی صریح آیت ہے کہ جب بھی تم کو معاملہ کرو تو آپس میں وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اس کو لکھ لیا کریں۔ تو یہ نہ لکھ کر بعد میں جو پچھتاوا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر طبیعت پہ بوجھ نہ لانا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، بلکہ حکم دیا ہے کہ جو بھی معاملہ کریں اس کو خالی توکل پہ نہ رکھیں، بلکہ اس کو لکھیں ضرور۔ صحیح ہے، لکھنا ضروری ہے، معاملات میں وضاحت ضروری ہے، خالی یہ کہنا بس ٹھیک ہے یہ اچھا ہوگا نہیں، اس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ حکم ہے کہ کسی پر آپ اچھائی کا لفظ بول رہے ہیں تو فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ سفر میں انسان کھلتا ہے، سفر کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ کھلتا ہے انسان، کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ تو معاملے میں بھی انسان کھلتا ہے، تو جو سفر میں اور معاملے میں ٹھیک چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی اچھا انسان ہے، اچھا مسلمان ہے اور اچھا ایمان والا ہے، جس کے دکان میں بیٹھا تلاوت کر رہا ہے اور نیت کیا کر گھر سے لے کر آیا کہ آج میں نے خوب دیہڑ لگانی ہے، ذخیرہ اندوزی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنی ہے، تو اس تلاوت سے خاک ہی اللہ کے قریب ہوگا۔ کیا بات ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم ساری رات تلاوت کر رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، اور ظالم انسان اس امت کا سب سے بڑا ظالم بن کے دنیا سے وہ گیا، شیر خدا جیسی ہستی کے سر کے 2 ٹکڑے کر رہا ہے۔ تو کہیں ہم ایسی عبادت تو نہیں کر رہے، جیسے فرمایا کہ گھر سے جب بھی نکلیں، حکم دیا گیا ہے کہ جملہ پڑھ کے نکلیں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ آپ جہاں میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں اس پہ امید نہ ہو، آپ جو کاروبار کر رہے ہیں اس پہ امید نہ ہو، آپ کے جو ظاہریت پار سے اسباب ہیں اس پہ امید نہ ہو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اے اللہ میں تیرے پہ توکل کر کے نکل رہا ہوں
اور نہ میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں نہ میں نیکی کر سکتا ہوں. تو میں جب یہ بندہ پڑھتا ہے تو رب کی طرف سے 3 اعلان کیا جاتا ہے, ہدیتا, حفظتا, کفیتا وپناحا عنک الشیطان. تیری تجھے ہدایت دے دی گئی, تیری حفاظت کر دی گئی, تیری کفایت کر دی گئی, سبحان اللہ, اور شیطان کو تجھ سے دور کر دیا گیا. مطلب کیا خوبصورت گفتگو ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پرندوں کو صرف دیکھ لو نا, لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر. سبحان اللہ. پرندوں کو دیکھو نا, صبح نکلتے ہیں, آج تک کوئی شکوہ سنا ہے کبھی ان کا کہ خالی پیٹ آئے ہو؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. کوئی ظاہری طور پر فیکٹری نہیں ہے, جاب نہیں, لیکن صبح نکلتے ہیں. ہم جو صبح سوئے رہتے ہیں نا, اللہ کا واسطہ ہے, یہ عین سستی کی انتہا ہے, اور اللہ کی رحمتوں کو, برکتوں کو دھکیلنے والا معاملہ ہے کہ ہمیں رحمت نہیں چاہیے. ہم سوئے ہوں صبح, حضور دعا کر رہے ہیں اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما, اور ہم سو کے اس برکت کو ضائع کر رہے ہیں. سبحان اللہ. رات کو جلدی سونا, صبح جلدی. عمران بشیر صاحب رمضان میں چلیں سو جائیں اگر رات کو عبادت کر رہے ہیں تو, اور رات کو کرکٹ چل رہی ہے اور فضول چیزوں میں وقت ضائع ہو رہا ہے, اور صبح پھر سو رہے ہیں, پھر غلط بات. اچھی بات کی آپ نے, میں اس اتفاق بھی کرتا ہوں, تائید بھی کرتا ہوں. پوری دنیا میں دیکھیں آفس کب لگ رہے ہیں, آپ چائنا چلیں, یورپ چلے جائیں. میں جب فرسٹ ٹائم گیا تو مغرب کی نماز کے بعد 2 لڑکوں کو اللہ نے توفیق دی, مسلمان, کلمہ پڑھا, وہ باہر آیا تو ساری لائٹیں بند. میں نے کہا لائٹ چلی گئی, یہاں کہتے لائٹ نہیں گئی, یہاں سونے کی تیاری. اللہ اکبر. بہت شکریہ مولانا عمران بشیر صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب آپ کا. آج قاری صاحب نے بہت زیادہ معاونت فرمائی ہے. یہ بھی ایک نئی اصطلاح ہے, میں بعد میں پوچھوں گا کہ عالم جو ہوتا ہے وہ کیا عالم دین ہی ہوتا ہے, یعنی پروفیسر ڈاکٹر عالم نہیں ہو سکتے, لیکن یہ میرا اور آپ کا ایک رشتہ ہے محبت کا, اور ہم سیکھتے ہیں قاری صاحب سے. اذن آج ہم افطار میں بیٹھیں گے, اور میں خاص طور سے کوشش کروں گا, مختصر صحیح مگر یہ میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ دعا کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے. یہ وہ وقت ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے, اور دعا کے لیے تو خیر وہ محتاج نہیں کون سا وقت ہو, البتہ ہمارے لیے, کیونکہ ہم اس وقت انتہا پہ ہوتے ہیں اپنی عبادت کی, جو روزہ ہے, تو ہم لوٹ کر آئیں گے اور الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. پروردگار آپ کا شکریہ رب العالمین کہ آپ نے ہمیں روزے جیسی نعمت عبادت عطا فرمائی, اور آج اس روزے کو قبول فرما. رب العالمین تجھ سے دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو تنگ دست ہیں, نادار ہیں, پروردگار ان کے گھروں میں بہترین رزق عطا فرما. رب العالمین جو کاروبار پیشہ لوگ ہیں ان کے کاروبار کا حسد سے بچا. پروردگار جو نوکری پیش ہیں ان کو شریر لوگوں کی شرارت سے بچا. پروردگار ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درمیان پہ ہمارے ساتھ وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ جن کے ہونے سے ہمیں مسرت ملتی ہے. یہ ہمیشہ سے کہنا رہا ہے کوک کا, اور تو کوک یہ کہتی ہے کہ دل بھی کھولیں روزے کے ساتھ ساتھ, یعنی دل کو وسعت رکھیں. کوک یہ کر کے بھی دکھا رہی ہے. رسک فاؤنڈیشن کے ساتھ پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے اس وقت بہت بڑا کارنامہ کوک اور رسک فاؤنڈیشن کا ہے. ہمارے آج کے دسترخوان پہ ہمیشہ کی طرح روح افزا کا ساتھ ہے, جس کا 110 سالہ ساتھ ہے اس قوم کے ساتھ, اور یہ محبتیں اسی طرح سے سلامتی کے ساتھ جاری و ساری ہیں. آج کے اس دسترخوان پہ ہمارے ساتھ ٹینک بھی موجود ہے, اپنے ساتھ وٹامنس اور دیگر قوتیں صلاحیتیں لیے. وائٹامنس کے ساتھ ساتھ اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو آپ کے بچوں کی نشوما کے لیے, بچے بڑے بوڑھے تمام لوگوں کے لیے مفید ہیں. اور آخر میں بلکہ میں کہوں گا کہ آج کی دسترخوان میں بہت بڑا حصہ ہے فروٹ اور سبزی کا. آپ جا سکتے ہیں fruit اور sabzi.pk کے اوپر, اور وہاں پہ اپنا انتخاب کر سکتے ہیں. آپ آن لائن آرڈر بھی کر سکتے ہیں, اور اس کی اپلیکیشن پہ بھی جا سکتے ہیں جو APP یعنی application.fruitsabzi.pk کے نام سے ہے. اسی آرزو کے ساتھ کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے اور لوٹ کر آئیں گے اگلے پروگرام کے لیے. آج سحری میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت بڑا خیال رکھیے گا, سب سے زیادہ خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.